بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to our brand new show Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. آج ہمارے اس شو کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اینڈ آئی ایم ویری آنرڈ اینڈ بلیسڈ کہ ماشاء اللہ میرے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں وہ بہت ہی امیزنگ گیسٹ ہیں. سب سے پہلے میرے ایکسٹریم لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بدر محمد علی موجود ہیں آل دا وے فرام لاہور. محمد علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ ذرا بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے وہاں کے ماشاء اللہ گریٹ سیٹ. وائش فیلنگ آ رہی ہے. میں یہی چاہتا کہ پہلے آپ اس کے بارے میں تھوڑا تبصرہ کریں پھر ہم اپنے آج کے پروگرام پہ جاتے ہیں. خرم بھائی ہمارے ساتھ ہے. خرم الوی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ یہ بتاتے ہیں آپ کا ایک فیک اکاؤنٹ بھی ہے یوٹیوب پہ. آپ ہی اناؤنس کر دیں. چلو میں بتا دوں خرم الوی بھائی کا ایک فیک اکاؤنٹ آج کل چل رہا ہے یوٹیوب پہ, تو اس سے ذرا پرہیز کریں. کافی لوگوں کے چینلس پہ جا کے وہ کامنٹ شامنٹ کر رہے ہیں, تو وہ ان کا نہیں ہے بھائی. So he has no official account right now on YouTube. جب ہوگا تو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ, اسی شو پہ اناؤنس بھی کر دیں گے. اور میرے ساتھ ہمارے بڑے پیارے بھائی محسن چیما بھی موجود ہیں. محسن بھائی ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے being Maulvi with an attitude؟ بڑا کمال کا سیٹ ہے الحمدللہ. اور علی بھائی نے کہا بوائش فیلنگ آ رہی ہے. ہم تو بوائے ہیں, علی بھائی آپ کی ہمارے بارے میں اختلاف ہے. چلے الحمدللہ. اچھا گائز, آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ ذرا سیریس ہے, اور یہ ہے کہ اس میں پہلے سے اپنی آڈینس کو بھی ایک ڈسکلیمر دے دوں. وہ یہ ہے کہ آج کا شو جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی پریٹی ایکسپلسٹ. اس میں کیونکہ ٹاپک ہی ایسا ہے, وہ ٹاکنگ اباؤٹ میس شوٹنگز, میس کلنگس, اور پھر اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. سو اس شو میں ہم لوگ بہت گروسم مرڈرز کا ذکر ہوگا. مجھے خود ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں تک ہم جائیں گے, بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کچھ باتیں ایسی ہو جائیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیونکہ a lot of these murders آپ ان کے پیچھے دیکھیں گے تو there is a huge سیکشول انفلوئنس ایز ویل. سو اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. تو اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے موجود ہیں تو پلیز ان کو کہیں لیفٹ رائٹ کر دیں, کیونکہ یہ کانٹینٹ جو ہے یہ ذرا اسٹمک کرنا مشکل ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے اس طرح کی چیزیں سننا جو ہے وہ پرابلمٹک ہے, تو بیٹر سوئچ اٹ آف رائٹ ناؤ اینڈ جسٹ گو سم ویئر ایلس اینڈ ہیو سم پاپ کارنز اینڈ ہیو سم کپ آف ٹی اور سم تھنگ, بیکاز یہ جو ٹاپک ہے بڑا سیریس ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں انٹو دا مائنڈ آف اے سیریل کلر, انٹو دا مائنڈ آف اے میس شوٹر, انٹو دا مائنڈ آف سمبڈی ہو از اے مرڈرر. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں اب ہمیں کیوں اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا بفلو نیو یارک میں, جہاں پہ ایک شخص جو ہے بہت ینگ لڑکا, اس نے اپنی گاڑی میں سے نکلا, اس نے ایک اس کے پاس اسالٹ رائفل تھی, اس سے اس نے آ کے جا کے تقریباً 13 لوگوں کو اس نے گولیاں ماری ہیں. ایک مطلب شاپنگ مارٹ کہہ لیں, ایک یہاں پہ جنرل اسٹور کہہ لیں, وہاں پہ 13 لوگوں پہ اس نے فائر کیے ہیں, 11 کی اموات ہوئی ہیں. اور جس نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہے, میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا جسٹ سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنڈ. It looks like a video game. It looks like somebody is going into a video game, and he shot people who were African Americans. He shot people who were Hispanics. Last میں اس ویڈیو کے نظر آتا ہے کہ اس نے ایکچولی GoPro کیمرہ لگایا ہوا ہے اپنے سر کے اوپر, and he's shooting people like a video game. اور لاسٹ میں ایک بندہ کاؤنٹر کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے look man I'm white, اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے اور وہ اس کو نہیں مار, کہتا ہے اوپ سوری مین, اور اس کو سوری کہہ رہا ہے, yet at the same time he is shooting people in the head. ٹھیک ہے, اور ان کو قتل بے دریغ طریقے سے قتل کر رہا ہے with no remorse, no regret. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ دس از ہیپننگ ان دا موسٹ سویلائزڈ کوٹ اینڈ کوٹ پلیسز ان دا ورلڈ, جس کو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں, وہاں پہ ہو رہا ہے. اور یہ واقعہ بالکل اسی طرح کا ایک سملر واقعہ نیوزی لینڈ میں ہوا تھا, آپ سب کو یاد ہے, ایک مسجد کے اندر ایسا ہوا تھا. دس ایونٹ یہ جو ہوا ہے ابھی بفلو نیو یارک میں, یہ لگتا ہے اس کی ایک کائنڈ آف فوٹو کاپی تھی. وہ بھی ایک ریسس شوٹنگ تھی, اس ٹائم پہ ٹارگیٹ مسلمان تھے, اس ٹائم پہ ٹارگیٹ افریقن امریکن اور ہسپینکس تھے. لیکن اس کی بھی گن کے اوپر جو ہے اسالٹ رائفل کے اوپر لوگوں کے نام لکھے تھے, وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ وائٹ سپریمیسی کو اور یہ جو ہیٹ مانگرز ٹائپ ہیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے. سو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک خاص مشن کے ساتھ گیا ہے, یعنی اس طرح نہیں تھا کہ ایک دن اٹھا اور قتل کر دیا. اب اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو آئی تھنک جو اسٹریٹ اوے کوئی بھی ایسی نیوز کلپنگ آتی ہے یا نیوز اسٹوری آتی ہے, تو آپ دیکھتے ہو سب سے پہلے کہ آفن ٹائمز وین اٹس اے وائٹ مین who is killing indiscriminately, تو اس کو ٹیررسٹ کہنے میں نا ان کو موت آ رہی ہوتی ہے, نہیں کہتے. حالانکہ اگر ایسا اس کے آدھے کا آدھا بھی کسی مسلمان نے کیا ہوتا تو آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ ایک پراپر ایک منہج کے ظاہر, ایک پراپر ایک آئیڈیالوجی کو لے کے چلا ہے. حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی کتابیں بھی چھاپ چکے ہوتے ہیں, اپنے پورے ڈاکیومنٹس اپنی ڈائریوں میں لکھ چکے ہوتے ہیں کہ ایک آئیڈیالوجیکل کلنگ ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کو ٹیررزم نہیں کہتے. تو علی بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ جو نیوز چینلز کی جو ہپوکریسی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ ضیاء بھائی, بہت افسوسناک واقعہ. آپ نے جو ویڈیو بھیجی تھی ریئلی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. جیسے آپ نے کہا ویڈیو گیم,
تو یہ منافقت تو ضیاء بھائی بہت کلیئر ہے ان کی طرف سے, اور اس کے پیچھے اللہ جانے کیا ان کا ایجنڈا ہے, بٹ اٹس سو کلیئر کہ جب ایک مسلمان کوئی کام کرتا ہے تو فوراً سے ریلیجن بلکہ اس کے سیکٹ کا پورا وہ نام لے کے بتایا جاتا ہے جی. جب کہ گورا کام کرتا ہے تو ساتھ آتا ہے کہ کوئی مینٹلی ڈسٹربڈ ہے, یا بس ایک وائٹ مین نے جو ہے وہ شوٹنگ کر لون گن مین کہہ دیتے ہیں, ہاں لون گن مین یا اس طرح کا کوئی بندہ, اس کی ریزننگ پوری دے دیتے ہیں کہ یہ مینٹل اس کے ڈس آرڈرس چل رہے تھے, یا یہ چل رہا تھا, وہ چل رہا تھا, لیکن مسلمان کا فوراً وہ ریلیجن کے ساتھ ٹیگ لگاتے ہیں. تو یہ تو بہت کلیئر ہے ضیاء بھائی کہ میڈیا جو بھی لوگ رن کر رہے ہیں انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہیں, اور ظاہر ہے کہ جیسے وہ ایک بار ہمارے فارن منسٹر نے بات کی تھی ڈیپ پاکٹس والی بات, وہی بات ہے اصل میں. اپنا ایجنڈا پروموٹ کرنا ہے, اس کے لیے ان کے پاس پیسے بھی ہیں, وہ اپنے لوگ بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ کہ جس کو انہوں نے ڈیمونائز کرنا ہے, ڈیگریڈ کرنا ہے, وہ پھر کریں گے, دھڑلے سے کریں گے, اور نو ون از گوئنگ ٹو چیلنج دیم. اور وہ دیکھ لیں اس کے نقصانات آپ کے سامنے, اسلاموفوبک ایونٹس کتنے ہو رہے ہیں, ریسسٹ ایونٹس کتنے ہو رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ, انہیں ریزننگ مل رہی ہے لوگوں کو مارنے کی, کہ جب اپنا ہی میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں دکھا رہا ہے, اور گرے ہے, ہر چیز گرے ہے, بلیک اینڈ وائٹ. یہ پوسٹ ماڈرنزم کا نا ایک برین چائلڈ ہے, بلکہ ایک تحفہ ہے, سو کالڈ تحفہ, کہ کوئی بھی چیز کلیئر نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل موویز میں وہ ولنز دکھاتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی ولن ہے کہ ہیرو ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جوکر کو آپ دیکھ لیں, وہ سمجھ نہیں لگ رہی ان کو دیکھنے والوں کو کہ بھائی جوکر ولن ہے کہ ہیرو ہے. بھائی کئی لوگ اسے ہیرو کہتے ہیں کہ وہ تو سیویئر ہے, اس نے تو اسٹریٹس کلین اپ کی ہیں گوتھم سٹی کی, اس نے تو کرمنلز کو مارا ہے, بلکہ اس نے تو بیلنس, سو کالڈ بیلنس اسٹیبلش کیا. بیٹ مین جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے, لیکن ہمیں ذرا جوکر بھی چاہیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جب آئیں گی تو لوگ ذہنی مریض بھی بنیں گے, اور پھر یہ ایونٹس بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں. آپ کے سامنے پیو ریسرچ کی رپورٹس دیکھ لیں, CDC ایک ان کا ادارہ ہے, ڈیزیز پریونشن, کنٹرول آف ڈیزیز پریونشن. انہوں نے کہا کہ یہ کیسز 16% بڑھ گئے ہیں لاسٹ 5 ایئرز میں, اور بڑھتے جا رہے ہیں. اور جتنے لوگ گن شوٹنگ سے مرتے ہیں امریکہ میں, اتنے ڈیزیز سے نہیں مرتے. صحیح. تو یہ ہے وہاں کے حالات. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو چیمپئن کرتا ہے, ایز یو نو ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے, اور ہر لحاظ سے وہ یہ پروجیکٹ کرتے ہیں, پورٹری کرتے ہیں کہ جو ہم آپ کو لائف اسٹائل بتا رہے ہیں اٹس دا بیسٹ ان دا ورلڈ, اس کے مقابلے کا آپ کو کوئی طرز زندگی نہیں ملے گا. لیکن سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ جو میس مرڈرز, میس شوٹنگز, یعنی ہمارے پاکستان میں بھی یا باقی ممالک میں بھی ہوئے ہیں ایسے واقعات, لیکن وہ بہت شاذ و نادر ہیں اور بہت ریئر ہیں. ہمارے یہاں کا ایک جاوید اقبال کا کیس تھا 1990s کا, اس پہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات کریں گے. بٹ یہ جو کیسز ہیں یہ بڑے ریئر ہوتے ہیں ہمارے, مطلب ہمیں بس وہی ایک ہی یاد ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسے واقعات ہمیں نہیں یاد آتے. لیکن امریکن ہسٹری جو ہے وہ بھری ہوئی ایسے واقعات کے ساتھ, اور ہر ڈیکیڈ کے اندر کئی ایسے سیریل کلرز, میس شوٹرز, میس مرڈرز, اور ایسے واقعات ہیں. یقین جانیں کہ جب آپ وہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں, یا ان کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں, تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اٹ از فار ورس دین ایون the Hollywood movies that they've made about some of these killers. مطلب جو ریالٹی ہے وہ فکشن سے بھی زیادہ اسٹرینج ہے. اینڈ سو مطلب وہ آپ کا ایک نارمل انسان جو ہے نا وہ اس کو ایبزارب نہیں کر پاتا. اب دیکھیں 1999 میں اپریل میں کولمبائن جو ہائی اسکول ہے وہاں پہ ایک شوٹنگ ہوئی تھی, اور اس ٹائم پہ جو پرپیٹریٹرز تھے, ایک لڑکا کا نام ایرک تھا, ایک کا نام ڈلن تھا. دونوں جو ہیں وہ ہائی اسکول اسٹوڈنٹس تھے اپنے, بلکہ ان کی گریجویشن کے اندر میرے خیال ہے کچھ ہفتے رہ گئے تھے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دے بیسکلی واک ان ٹو دیئر اسکول ویئرنگ بلیک ٹرینچ کوٹس. ٹھیک ہے, وہ ٹرینچ کوٹس پہنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اندر جو ہے وہ اسالٹ رائفلز اور شاٹ گنز جو ہیں وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, اور وہ اندر جاتے ہیں اور وہ انڈسکریمنیٹلی اپنے اسکول کے جو بچے ہیں ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, کلاس فیلوز کو مارتے ہیں, ٹیچرز کو مار دیتے ہیں. اور یہ واقعہ جو تھا یہ امریکن ہسٹری کے اندر ایک بالکل کالا داغ بن کے رہ گیا, اور بہت سارے اور بھی واقعات آج ہم بات کریں گے. اب دیکھیں یہ بچے تھے, جس طرح یہ بھی جو تھا ابھی جس نے بفلو میں جو شوٹ آؤٹ ہوا ہے, یہ بھی ایک بچہ ہی تھا, 18 سال کا لڑکا تھا. یہ جو لڑکے تھے جنہوں نے کولمبائن ہائی اسکول میں شوٹنگ کی تھی, یہ بھی لڑکے تھے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز ڈالیں کہ یہ لوگ نا ٹارگیٹ شوٹنگ کر رہے ہیں کسی وائلڈ ایریا کے اندر جا کے نا, اور پھر انہوں نے فیک ڈراماٹائز کرتے ہوئے نا اس پورے چیز کا ویڈیو بنا کے بھی ڈالا تھا کہ جہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہیں, ایک بندہ آتا ہے اس کو گن پوائنٹ پہ, فیک گن تھی بٹ وہ اس کو پورا ہولڈ اپ کرتے ہیں سارا کچھ. اینڈ دین دے ایکچولی وینٹ اینڈ ڈیڈ اٹ. اور اس ٹائم پہ جب ان کا انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے اپنے انفلوئنسز بھی بتایا کہ وی آر انفلوئنس بائی میرلن مینسن, ایک راک میوزیشین ہے, اس کا نام لیا.
मैर्लिन मैनसन इंटरेस्टिंगली इनफ उसका नाम लिया, उन्होंने औरों का भी नाम लिया, वीडियो गेम्स बताया कौन सी वीडियो गेम्स खेलते थे जो इस तरह फर्स्ट पर्सन शूटर्स हैं और उनके अंदर प्रैक्टिस करना. और मैर्लिन मैनसन खुद जो है एक डेविल वर्शिपर है, ठीक है, ही इज़ अ डेविल वर्शिपर जिसका नाम असल में मैर्लिन मैनसन नहीं है, उसका नाम कुछ और है, लेकिन उसने अपना नाम रखा मैर्लिन मनरो के ऊपर और चार्ल्स मैनसन के ऊपर जो खुद एक सीरियल किलर है. सो वो ये कहता है कि जिस तरह अभी आपने जोकर की मिसाल दी ना, मैर्लिन मैनसन का नाम जो है वो कहता है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ अमेरिका. यानी एक मैर्लिन मनरो हु इज सपोज टू बी अ वेरी सॉफ्ट फीमेल हॉलीवुड की स्टार ग्लैमराइज्ड वुमन, एंड देन ऑन द अदर हैंड चार्ल्स मैनसन जो कि कैलिफोर्निया में ही था, एंड उसने वहाँ पे किलिंग स्प्री की कुछ लोगों के साथ मिलके. वो एक कल्ट चला रहा था जहाँ पे लोग उसको फॉलो करते थे, और वहाँ पे जाके उसने, यानी उसके कल्ट फॉलोअर्स ने जाके हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस थी उसके घर में जाके उन्होंने वहाँ पे रेड किया, और वहाँ पे जाके शी वाज प्रेग्नेंट, शी वाज फुल टर्म प्रेग्नेंट, मतलब शी वाज ड्यू एनी डे, एंड दे स्टैब्ड हर इन द स्टमक and they killed her, they hung her, they shot people in the house, and एक बंदा जो उन्होंने स्टैब किया, कोई 40 दफ़ा स्टैब हुआ है, कोई 20 दफ़ा स्टैब हुआ है, कोई 30 दफ़ा स्टैब हुआ है, and this happened over a 48-hour period. पहले इस घर में गए, फिर एक और घर में गए, वहाँ पे जाके भी उन्होंने ऐसे किया. They killed these people. और अमेरिका, ये 1969 में हुआ था, यानी समझ लें कि 1960s का जो क्लाइमैक्स था, इट वॉज द चार्ल्स मैनसन मर्डर्स. एंड उसके बाद जब ये अंदर गया, जेल में गया, वहाँ पे जाके अभी भी उसकी इसकी जो एक अप्रेंटिस थी उसकी रिहाई के बारे में अभी बात हो रही है कि उसको वो आई थिंक अभी अपने 70s में 80s में पहुँच गई है, तो उसकी पैरोल की बात हो रही है कि उसको अब रिलीज़ कर देते हैं. नाउ शी इज़ नॉट अ थ्रेट टू सोसाइटी, सो नाउ लेट्स रिलीज हर. बट उस पर भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नो, व्हाट दीज पीपल डिड वाज वेरी वेरी ग्राफिक. सो नॉट ओनली डिड दे स्टैब पीपल, दे शॉट देम, दे डिड ऑल ऑफ दैट. एंड इनमें से एक बंदा जो जब दाखिल हुआ था मर्डर करने के लिए, इसी का एक हेंचमैन था, तो जब एक बंदे ने पूछा कि हु आर यू, वो थोड़ा सा नशे में था, उसने कहा हु आर यू, उसने कहा आई एम द डेविल हिमसेल्फ. एंड देन ही वेंट हैड टू स्टैब हिम मे बी लाइक ओवर 20-30 टाइम्स. सो ये वाकयात जो हैं, अब ये मैर्लिन मैनसन जो है, अब देखें ये खुलेआम फिर है ना, उस पर तो कोई बैन नहीं लगा हुआ ना. अभी रिसेंटली उस पर केस हुआ, उसने किसी का रेप कर दिया था, और उसने अपने घर के अंदर एक कमरा बनाया था जिसको उसने कहा हुआ था दिस इज़ द बैड गर्ल्स रूम. एंड उसकी एक काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड थी, वो कहती है कि मुझे इस कमरे में इसने पिछले महीने से बंद किया हुआ था, एंड ही वुड बीट मी एंड फीड मी वेरी लिटिल फूड एंड ऑल दैट. तो अब ये बंदा जो मैर्लिन मैनसन है, इज अ पॉपुलर रॉक म्यूजिशियन, ठीक है, जिसको ये बच्चे सुनते हैं. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ हाउ एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से. सो मैर्लिन मैनसन जैसा रॉक स्टार जो है, वो अपनी यानी जो इंस्पिरेशन ले रहा है वो चार्ल्स मैनसन से ले रहा है, ठीक है, और मैर्लिन मनरो से ले रहा है, और उन दोनों का इम्तिजाज जो है उसको वो अपने अंदर पा रहा है. ही वुड ड्रेस अप लाइक अ ड्रैग क्वीन समटाइम्स, ठीक है, उसका जो मेकअप और सारा कुछ है, दैट्स वेयर द मैर्लिन मनरो पार्ट कम्स इन. एंड देन उसकी जो डार्क साइड थी वो चार्ल्स मैनसन वाली है, और उसके लिरिक्स को आप सुने, उसका कंटेंट आप सुने. मैं तो बड़ा फैन होता था एक जमाने में, इसका अल्लाह माफ करे. सो दैट्स हैपनिंग. एंड नाउ दीज चिल्ड्रन, ये जो 18-19 साल के लड़के हैं, ये हाई स्कूल में जाते हैं, इसकी म्यूजिक को सुन रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, दे आर टोटली मेस्ड अप, माँ बाप ने इग्नोर किया हुआ है. एंड नाउ व्हेन दे आर वॉकिंग, और ये प्रिविलेज यानी बैकग्राउंड से, ये बच्चे कोई ऐसा नहीं समझें कि ये कोई जो है ना गरीब मिस्कीन है. सो दे वॉक इनटू देयर हाई स्कूल एंड दे शूट अप एवरीबडी. एंड सो दिस इज वेयर इट बिकम्स वेरी स्ट्रेंज कि अमेरिका में ये होता है. सो अमेरिका हमें लेसन दे रहे हैं. तो मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालें खुरम कि व्हाट डू यू थिंक कि व्हाई इज़ इट कि पीपल एंड अप दिस वे, जितना आपने इस तरह के केसेस को पढ़ा या समझा है? अभी जनरली तो इस पर रिसर्च करते करते ना अपना दिमाग भी थोड़ा सा हो जाता है, फ्राई हो जाता है. सही कह रहे हैं. मैं ब्रेक ली थी मैंने आज अभी सुबह के टाइम ना, तो इसमें इनफैक्ट मल्टीपल रीजंस हैं. ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा ना, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. वी कांट पिन पॉइंट कि अच्छा यार ये एक वजह हुई और बंदे ने एकदम से उठ के ये सोचा कि आज मैं ये करता हूँ. इस तरह नहीं होता. इनफैक्ट जिस तरह आपने उनका भी जिक्र किया ना कि जब हम मैच शूटिंग करते हैं ना, तो उसकी बड़ी प्लानिंग होती है. और इस पे जो रिसर्च जिन्होंने की, उन्होंने कहा कि वो हमेशा साइंस दे रहे होते हैं पहले. दे ऑलवेज लीव मे बी 12 months पहले ना, या आहिस्ता आहिस्ता हिंट्स होंगी कि गन परचेज़ की, कहीं उन्होंने जिक्र किया होगा कि यार हमने प्रैक्टिस की है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी इवेंट्स कि अगर आप वो नोटिस करें तो वो दे आर लीडिंग अप टू दैट. अच्छा, जो इसमें मैथ शूटर्स हैं, उस पर अक्सर जो साइकोलॉजिस्ट वो कहते हैं दे जनरली ऑन द लोनलियर साइड, निगलेक्टेड होंगे पेरेंट्स की तरफ से भी बचपन में. उसके अलावा देयर वर्ल्ड व्यू इज़ दैट दे डोंट लाइक एनीथिंग इन द वर्ल्ड. दे आर अनहैप्पी विद द वे द वर्ल्ड इज अराउंड देम. उनको जो सिस्टम निज़ाम चल रहा है ना, उस सब चीज़ों से उनको इशूज़ हैं. उसमें अक्सर अगर ये स्कूल की शूटिंग्स अगर हम ले लें, यूएस में बड़ी कॉमन हो चुकी है, उसमें एक बुलिंग का फैक्टर है. स्कूल में, क्लासरूम में आप सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड चाइल्ड, घर में भी निगलेक्ट, तो वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर ये बर्डन होता है. दे वांट टू नाउ डोमिनेट. दे हैव बीन डोमिनेटेड ऑल देयर लाइव्स.
دے وانٹ دس, ایک جو پاور اور یہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا, یہ اکثر اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دے آر فینٹیسائزنگ دس تھنگ فار اے نمبر. اور یہ ویڈیو گیمس کا آپ نے ذکر کیا, یہ ویڈیو گیمس کھیل رہے ہیں, ادھر سے دے آر جنریٹنگ آئیڈیاز. یہ جو ان کے رول ماڈلز ہیں, میرلن مینسن ہو گیا, یا انہوں نے جو پہلے اس طرح کے جو وائس سپریمیسٹ جس طرح کا بندہ ہے, اس نے جس طرح کے اس نے اپنے رول ماڈلس کا نام لکھا ہوئے گنس پہ, پیپل دے فالو, دے گیٹ آئیڈیاز فرام دیئر اینڈ ایونچولی اس چیز میں جا رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک جو جنرل میں کہوں گا ہمارے لیے ایک سادہ لیسن جو ہے نا, وہ جو کہ ایزیلی اپلیکیبل ہے, وہ یہ ہے کہ نگلیکٹنگ دا چلڈرن. سب سے پہلی بات یہ بڑا ہی, یہ تقریباً آپ سیریل کلر اٹھا لیں, جنرلی میجورٹی وہ ہے جن کے ساتھ بچپن میں زیادتی ہوئی بھی ہے. بڑا مشہور ایک ہے رابرٹ مالڈی, یہ لیورپول کا تھا شہر کا, اینڈ ہی واز دا ینگسٹ چائلڈ. اور اس کا تھا, کہتا ہے کہ آئی واز دی موسٹ اگنورڈ چائلڈ. میری ماں میرے باپ کو کہتی تھی مار اس کو, اور میرے باپ نے رائفل میری کمر پہ توڑی ہوئی ہے. اینڈ وہ ایونچولی آئی تھنک اس نے پہلا اپنا مرڈر اس نے 4 کیے تھے, ایک اس نے کیا تھا, اس کے بعد جیل میں 3 کیے تھے. اور اس کا یہ تھا کہ جب اس کے جب انٹرویوز ہوئے تھے نا, تو اس نے کہا تھا آئی وش آئی کلڈ بوتھ مائی پیرنٹس. کہتے اگر شاید میں نے ان کو مارا ہوتا تو مجھے چین آ چکا ہوتا. اینڈ اس کی اتنی واضح اگزامپل تھی کہ ہی واز نیگلیکٹڈ کلیئرلی فرام دا پیرنٹس سائڈ. اور اس نے یہ عمل شروع کر دیا کہ جا کے ایک کو مارا, اور پھر اور بھی ریزنس تھی, ڈرگس تھے, پورنوگرافی از اندر ایڈکشن, مطلب بڑی کامن ریزن ہے. دے گیٹ انٹو دس کائنڈ آف اسٹف اینڈ دے گو انٹو فلتھی اسٹف, ڈرنکنگ, الکوہول. ایون میں پڑھ رہا تھا ریسرچ کہ یو ایس میں جنرلی 50% آف دا مرڈرز جو ہے نا, اس کے پیچھے الکوہول از ریزن. جن کو مارا جا رہا ہے اور جو مار رہے, دونوں 50% آف دا کیسز جنرل مرڈرز میں نا, سیریل کلر یا اس کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ آپ اس رائٹ فریم آف مائنڈ میں نہیں ہوتے آپ. لیورپول از آلسو ریزن ایز ویل. لیورپول از ناٹ, ویسے لیورپول ایسے مشہور ہے چوروں کے لیے, لیکن یہ ہے کہ فٹ بال ٹیم بھی یہ لیورپول کا فین, لیورپول فٹ بال کا ابھی سنڈے کو اللہ کرے جیت جائیں. صحیح. تو خیر اینی ویز, تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا سمپل ہے کہ نگلیکٹ جب بچہ ہو رہا ہے نا, تو دا چانسز کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ سیریل کلر بن جائے کچھ بڑا, لیکن پرابلم ٹو دا سوسائٹی وہ ضرور بنے گا کسی نہ کسی فارم میں. کرمنل بن جائے گا, چھوٹے موٹے چورے ڈاکیوں پہ آ جائے گا, یا کسی اور طریقے سے پرابلم کریٹ کرے گا. دس از سم تھنگ ویری کامن, جتنے بھی کیسز ہیں آپ اٹھا لیں, اس میں یہ کامن فیکٹر. اچھا, ایک آپ نے ابھی چارلز مینسن کی بات کی ہے, ٹیڈ بنڈی کے بارے میں چیما جی آپ ذرا تھوڑی سی رائے فرمائیں. ٹیڈ بنڈی بہت ہی, اس کے اوپر 2 موویز بن چکی ہیں ٹیڈ بنڈی کے اوپر, اور ویسے تقریباً ان ساروں پہ بن چکی ہیں آپ سے. اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے صاحب کہ یعنی کہ اتنے بھیانک قسم کے یہ لوگ ہیں, سیریل کلرز ہیں اور میس مرڈررز ہیں, وائی ڈو ہالی ووڈ ان کو اتنا اس طرح کر کے اتنا پیسہ لگا. اس پہ زیادہ میں ایک بات کرنا ہی چاہ رہا تھا, جسٹ ٹو ایڈ کہ فورینسک سائیکالوجسٹ نے کہا کہ یہ جو کلرز ہیں نا, جیسے خرم بھائی نے بڑی اچھی ریزنز بتائیں, ان میں سے ایک کامن ٹرینڈ ان سب میں یہ ہے کہ یہ موویز دیکھتے ہیں, جیسے ابھی اس بچے نے بنائی نا, یہ قاتل نے, یہ وہ باقی کے جو اس ذہنیت کے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے, اس سے انرجی لیں گے, یہ اس لیے بناتے ہیں اکارڈنگ ٹو فورینسک سائیکالوجسٹ. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اور انہوں نے پریویس والوں کی دیکھی ہوگی, انہوں نے پریویس والوں کی دیکھی ہوگی, اور یہ موویز جو ہیں وہاں سے بھی دیکھا ہوگا. بالکل, آپ نے جو ابھی جوکر والی بات کی, اسی طرح کی اب ویسے آنیسٹلی آپ دیکھیں نا, 15-20 سال پہلے جائیں تو ولن واز ویری کلیئر. ایون انڈین مووی میں بد شکلا پینڈو قسم کا اس طرح کا, اب جو ولن ہے وہ کول سے کول ہوتا جا رہا ہے, ہیرو بلکہ ہیرو زیادہ کول ہوتا ہے ولن. تو ولن کو اور ایول چیز کو جب آپ گلیمرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, دیٹس وین پیپل وانٹ ٹو ان کو بھی رول ماڈل بنایا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ 1990s میں یہ ویمپائر موویز آنا شروع ہوئی ہے نا, ویمپائرز ور دا کولسٹ پیپل ایور. یعنی آپ دیکھو سب سے اسمارٹ, سب سے سلیک, سب سے ہینڈسم ویمپائرز ہوتے تھے. یعنی پہلے تھا نا وہ ڈریکولا والا کانسیپٹ تھا کہ شکل سے ہی آپ کو ایک عجیب سا اچھا لگا. سیزن بھی بنا تھا ویمپائر ڈائریز کے اوپر, بڑا مشہور. ہم جب ٹین ایجر تب یہ بنا تھا, ان کو بھی مجھے تو یاد ہے سر, آپ انٹرویو ود ویمپائر میں ٹام کروز اور بریڈ پٹ کو رکھا تھا, دونوں اس ٹائم کے ہاٹ ٹاپ تھے, دونوں کو ویمپائر بنا دیا آپ نے. اور مطلب اس کا مطلب ہے کہ ناؤ یو آر ٹرائنگ ٹو پٹ اٹ آن دا میپ کہ یو نو بینگ somebody who is kind of like a bad guy but has a soft heart, یہ بھی چلے گا. اور اس میں لوگ پھر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ جب ہم لوگ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح سے موویز کے ذریعے جو ہے لوگوں کو انسپائر کیا ہے, موٹیویٹ کیا ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی برا کام ہے نا, برائی کو پہلے تو چھپاؤ, اور اگر برائی کا اظہار کرنا نا تو پھر آپ اس کی پنشمنٹ دکھاتے ہیں. لائک فار ایگزامپل, آپ یہ نہیں کرتے کہ زنا کرنے کے اوپر نا زنا کی پوری اسٹوری پہ آپ فلم بنا کے ڈال دیں.
آپ دکھائیں اینڈ رزلٹ, آپ دکھائیں کہ اس کو کوڑے پڑ رہے تھے, آپ دکھا رہے تھے اس کو, فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس نے قتل کیا, آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ اس کو ٹانگ دیا, اب آپ اس کو یہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں یار اس نے قتل کیا لیکن اندر سے نا اس کو بڑا اوپریس تھا, بڑا اس پہ ظلم ہوا, تو دیکھو نا آپ مرڈر کر دیا, تو دیکھو یو انڈرسٹینڈ ویئر از کمنگ فرام, رائٹ. سو آپ اس کو نا بجائے کہ اس کو آپ ایک ریشنلائز کرنے کے بجائے اس کو ہیرو بنانے کے کہ نہیں یار جتنی سفرنگ اس نے دیکھی ہے نا تو پھر تو مرڈر کرنا بنتا تھا, ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے آپ یہ سارا کچھ چھوڑ کے اس پہ پردہ ڈالیں جو کچھ بھی ہوا ہے, اور جو ایکچوئل پنشمنٹ ہے وہ پبلکلی کرو تاکہ اٹ بیکمز ڈیٹرنٹ ان دا سوسائٹی. جب آپ پنشمنٹ نہیں دیتے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ان کے جو سیریل کلرز ہیں ان کے بارے میں نا ان کے جو سائیکالوجسٹ ہیں یا جن کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کے کیسز کو لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے بارے میں نا بڑا سافٹ ہارٹڈ رویہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یو نو وی گونا سینٹینس ہم ٹو پرزن, لیٹس ناٹ گیو ہم دا ڈیتھ پینلٹی, لیٹس جسٹ گو بیک ٹو دیٹ. یعنی ایک تو جو بندہ قتل کر رہا ہے اور بے دریغ قتل کر رہا ہے اور جس طریقے سے کر رہا ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, آپ اسے گروسم بھی کہہ رہے ہو, لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہو نہیں اس کو جو ہے نا لائف امپریزنمنٹ کرا دیتے ہیں, اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے. اور ان کے اوپر بھی کبھی بار جو الیکٹرک شیئر کی جب ایگزیکیوشن ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کیس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ والی ایگزیکیوشن نہیں چاہیے. بہت وہاں پہ اصل میں آپ نے جو بات کی نا کہ دے آر دا چیمپئنز آف ہیومن رائٹس, actually they are the losers of human rights. See what happened in Iraq, what happened in Afghanistan. Selected human rights. یعنی کہ یہ تو انہوں نے لاکھوں کروڑوں کا جانے لیے ہیں, اور وہ بھی جو معصوم لوگوں کی. دیکھیں آپ یو ول گو ایٹ آل لینتھس ٹو ایکسپلین کہ یہ سائیکو پیشنٹ تھا یا مینٹل ڈس آرڈر تھا اس کا, لیکن مسلمان کرے گا تو آپ بغیر کوئی یہ ریسرچ کیے کہ اس کو بھی کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتا فوراً اسلام پہ ڈال دیں کہ یہ موٹیویٹڈ تھا قرآن سے, یہ موٹیویٹڈ تھا اسلام سے. میں نا سعودی جاتے تھے ہم 90s میں اور ارلی 2000 میں بہت زیادہ فریکوینٹلی. اس وقت وہ دور کنگ فہد کا تھا, موسٹلی بہت ریگولیٹڈ قسم کا دور تھا. تو اس میں نا ایوری فرائیڈے دیر یوز ٹو بی ان جدہ میں دیر یوز ٹو بی بیہیڈنگ ہوتی تھی ہر جمعے کو. وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کا کرمنل ایکٹ کیا ہوتا تھا جس میں اگر ہیروئن پکڑی گئی یا جو بڑے بڑے میجر ایکٹس, اور بیہیڈنگ ہوتی تھی سب کے سامنے چوک پہ. اینڈ آئی سویئر اپان اللہ اس وقت جدہ میں ہم بچے تھے, یہ تھا کہ بھائی کچھ ادھر سے ادھر چیز بھی کی نا ہاتھ کٹ جائے گا. حالانکہ اس طرح چھوٹی چیز پہ تو نہیں ہوتا, لیکن چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ ہاتھ کٹ, ڈر تھا. اینڈ پیپل ابھی بھی لوگ وہاں پہ گاڑیاں آن ہوتی ہیں, اے سی لگا ہوتا ہے, اندر مسجد جاتے ہیں تاکہ نماز پڑھ کے تاکہ اب آئیں گے تو گاڑی گرم نہ ہو جائے. مارکیٹس میں شاپس کھلا شاپس جس میں کروڑوں کا سامان پڑا ہوگا کھلا بند ہوتی ہیں, کھلا بند ہو کر چلے جاتے ہیں, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے نو کہ یہاں پر چوری نہیں کریں گے, یہاں پر لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہے. اگر کوئی ایکٹ اس طرح کا ہوگا تو کھلے عام اس کی سزا ہے, اور لوگوں کی ہمت ہی نہیں پڑتی. بالکل, بلکہ میرے پیرنٹس بتاتے ہیں وہ بھی 70s 80s میں نا سعودی رہے, کہتے ہیں ایون وین وی آر ٹریولنگ نا, آپ صحرا میں ہیں کہیں بھی, آپ اپنی گاڑی سائڈ پہ رکھ کے نیچے کر کے اپنا بستر لگائیں, لوگ رینڈملی سو رہے ہوتے تھے, کر رہے ہوتے تھے, نہ گاڑی ہونے کا ڈر, نہ ڈر کہ یار رات کو کسی اندر آؤٹر ہم جگہ پہ بیٹھے ہوئے کوئی آ جائے گا کچھ اس طرح, کہتے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اٹ واز سو سیف اینڈ سیکیور بیک دین. ابھی بھی اسٹیٹس اٹھائیں گے تو یو فائنڈ جو اس طرح کی جگہوں پہ آپ کو عرب خاص طور پہ, یہاں پہ آپ کو سعودی دبئی وغیرہ سے, یہاں پر آپ کو بہت کم آپ کو اس طرح کے ایکٹس ملیں گے جس میں اس طرح کی چیزیں ہوں. آپ کی زابی آپ نے کہا تھا ٹیڈ بنڈی ایک بہت مشہور گوروں کا ان کا سیریل کلر تھا, اور اس کے اوپر مووی بھی بن چکی ہے, اور نام اس کا اصل میں تھیوڈر بنڈی تھا. اس نے جی 74 سے 78 تک اچھا خوبصورت ہینڈسم بندہ تھا, اور اس کے بارے میں دو چیزیں مشہور تھیں. لوگ اس کو پریز بھی کچھ کرتے تھے, کچھ لوگ اس کے اگینسٹ بھی تھے, بیکاز ہی واز چارمنگ ایز ویل, اور گلوریفائڈ سیریل کلر تھا ایک قسم کا اس زمانے میں. تو اسٹارٹس میں شروع میں یہ گیا 4 سے 5 خواتین کے مرڈر میں, لیکن ایونچولی جب اس سے پوچھا گیا تو 30 تو اس نے مانا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو اس میں بکس میں لکھا ہوا ہے کہ ہی مرڈرڈ مور دین ہنڈریڈس, اور عورتوں کو مارتا تھا, ینگ اور ایک جیسی خواتین جو خوبصورت سی تھی, وہ 18-19-20 جن کے بال ایک جیسے تھے, آپ کے چہرے کے فیچرز ایک جیسے تھے, وائٹ کاکیشین ویمن کو پکڑتا تھا. یس, اینڈ سم سے دیٹ جس گرل اس کی گرل فرینڈ نے اس کو ڈمپ کیا تھا, دیٹس وائی وہ اس کا بدلہ اتارا. لیکن یہ اتنی کوئی سچی خبر میں نہیں ہے, لیکن اس نے مرڈر کیا. اب دیکھیں کہ کتنا ہینس ایکٹ ہے مرڈر کس طرح کرنا.
اس کو اپنی واکس ویگن کے قریب یعنی کہ ایک ہاتھ کے اوپر نا وہ لگاتا تھا پلستر باندھتا تھا ایک ہاتھ کے اوپر کہ اف یو کوڈ جسٹ ہیلپ می آؤٹ. گاڑی کے پاس لے کے جاتا تھا, گاڑی کے اندر جب پہنچ جاتی تھی لڑکی تو اس کو مار کے اس کو لے کر جاتا تھا, پھر اس کو بہت ہی کو وحشیانہ طریقے سے مار کے جنگل میں پھینک کر, اور لو اینڈ بیہولڈ جنگل میں پھینک کے کچھ دنوں بعد دوبارہ آتا تھا اور اپنی صرف سیکشول ہوس پوری کرنے, ڈیڈ کارپس کے ساتھ, ڈیڈ کارپس ڈیکیئنگ باڈی مارتا تھا, جنگل میں پھینکتا تھا اور وہاں پر جا کے کچھ دنوں بعد جا کر اپنی ہوس پوری کرتا تھا. یہ اور ویسے سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو he was just a normal person. Sir, he was a law student. law student اور بڑا نارمل آدمی. He was a law student اور شروع میں جب اس کے اوپر سسپیکٹ کیا تو لوگوں کو یقین نہیں آیا, پولیس نے چھوڑ دیا کہ یار ایک لا اسٹوڈنٹ ہے, اس کا تو کوئی کرمنل ایکٹ کوئی کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے, چھوڑ دیا اس کو. اور پھر جب اس کی چیزیں بڑھتی گئی بس ایک دفعہ جب یہ پکڑا گیا اور ان کی سر بھی کاٹ کے اسکلز اپنے ساتھ رکھتا تھا اپنے بیڈ کے اوپر کہ یہ میرا میڈل ہے, اور اس طرح کا بندہ تھا. مزے کی بات ہے از دا کیچ جو آپ نے بات کی تھی, فیملی بروکن. اس کے والد کا کچھ جب پیدا ہوا تو اس کے والد کا نہیں پتا تھا. ہی واز بورن وداؤٹ اے ویڈ لاک, یعنی کہ شادی کے بغیر پیدا ہوا. گرینڈ پیرنٹس نے اس کو اور اس کی ماما کو اپنے پاس رکھا, لیکن اس کے گرینڈ فادر اس کو بھی مارتے تھے, اس کی مدر کو بھی مارتے تھے. اس کی مدر ایک دن بھاگ گئی اس کو لے کر, تھیوڈور یہ بنڈی کو لے کے بھاگ گئی. پھر اس کے اسٹیپ فادر نے اس کا نام اپنا بنڈی, اس کے اسٹیپ فادر کا نام بنڈی تھا, اس نے اپنا نام دیا بنڈی اس کو. اور کیا لونر, پہلی بات لونر, بلیڈ, فیملی بروکن, مار پڑتی تھی, اور یہ سب چیزیں ہوئیں, اور یہ اس کا نتیجہ. اور یہاں اس کا کانٹری اسلام کیا کہتا ہے, احادیثیں بھری ہوئی ہیں بھائی, اپنی فیملی ٹائز, اپنی کنشپ کو اچھا رکھو. نبی اسلام کی حدیث آئی ایم دا بیسٹ ود مائی فیملی. نبی اسلام کی جو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بی دا بیسٹ ود یور فیملی بیکاز آئی ایم دا بیسٹ ود مائی فیملی. نبی اسلام کی حدیث کیا, جو انسان 3 بیٹیوں کو ریز کرتا ہے مرسی کے ساتھ, ان کو کلوتھنگ دیتا ہے, ان کو اچھی طرح پالتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت دیتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایون فار 2 ایز ویل. صحابہ کرام نے اس وقت بولا کہ اگر ہم ایک کا بھی بولتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بولنا تھا کہ ایک کے بعد بھی جنت مل جائے گی. تو اسلام احادیث بھری پڑی ہیں اپنی کنگشپ اور اچھا اخلاق اور ان سب چیزیں, اور اس کے کانٹری جو ہمیں ویسٹ درس دیتا ہے وہ درس بالکل الٹا ہے, اور وہاں پہ پریکٹس بالکل بڑی آپ نے اچھی بات کی. میں چاہ رہا ہوں اس پہ تھوڑا سا ہم ذرا نا اس کو ڈائسیکٹ کریں اس پورے معاملے کو, کیونکہ دیکھیں اسلام آپ کو ایک پورا سسٹم دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس سسٹم کو جب آپ فالو نہیں کرتے نا, اور آپ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو لے کے آتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے بڑی پازیٹیو ہیں اور ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ اور اس کے ساتھ ہیں, تو آپ کی سوسائٹی میں کچھ ایسے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں جو آپ نے فورسی نہیں کیے تھے. مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس سیکشول لبرٹی ہے, ہم جا کے جدھر مرضی سونا چاہیں, جدھر مرضی کرنا چاہیں, ہمارے پاس فریڈم ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جب آپ فیملی سسٹم کو توڑتے ہیں تو ابھی جتنی بھی, میں آپ کو بتاتا ہوں لٹرلی, آپ جتنے بھی سیریل کلرز ہیں ان کی جب آپ لائف کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, ون تھنگ دیٹ ول کم اسکریمنگ ایٹ یو از کہ دے کم فرام اے بروکن فیملی. ٹھیک ہے, بروکن فیملی. ماں جو تھی, یہ جو چارلز مینسن تھا, چارلز مینسن کی بات کرتے بھی ہم کہہ رہے تھے, چارلز مینسن کی ماں نے اس کو پیدا کیا when she was 16. She was a prostitute, ٹھیک ہے, she was a prostitute, she had no idea who the father is. Throughout وہ موو کرتی رہی ہے, and one time چارلز مینسن خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے, میری ماں, my mother sold me for a pitcher of beer. یعنی جب وہ جگہ پہ گئی نا تو اس نے مجھے کہا کہ اس نے کہا کہ پیسے, تو اس نے کہا پیسے نہیں, بچہ رکھنا ہے. تو اس نے کہا, کیونکہ جو تھی ہوسٹس تھی وہاں پہ, ویٹریس, اس نے کہا کہ that's a pretty cute baby. تو اس نے کہا you want to keep it, give me the pitcher of beer. اور وہ کہتا ہے یہ مجھے یاد ہے بچپن میں جو میرے ساتھ ہوا ہے. اور ایونچولی وہ کیا بنتا ہے, he becomes a monster, he starts a cult, اور جہاں پہ وہ قتل شروع کرتا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ پریگننٹ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بھی اسٹیب کیا اور عورت کو بھی اسٹیب کیا, and then killed so many people. سو یو فائنڈ کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے, اور یہ چھوٹی سی عمر میں نا, آپ نے جیسا کہا تھا نا کہ ٹیل ٹیل سائنز ہوتے ہیں, چھوٹی سی عمر میں یہ پیٹی کرائمز میں پڑ گیا, چوریاں, اندر گیا جوونائل پریزن, ان اینڈ آؤٹ آف جوونائل پریزن, وہاں جا کے یہ بھی بڑا چارمنگ تھا بائی دا وے. اس نے ایک پریزن کے اندر جو ہے نا وہ گٹار بجانا سیکھ لیا, اور کیا ہوا کہ اس نے بیچ بوائز ایک بڑا پاپولر بینڈ تھا, اس کا ایک جو سنگر تھا اس کے ساتھ اس نے اپنا ڈویٹ بھی کیا ہوا ہے, یعنی اس کے ساتھ مل کے. آئی مین امیجن کرو کہ ایک بندہ جو کرمنل چھوٹے موٹے اس ٹائم تو چھوٹے موٹے کرائمز کر رہا تھا, وہ ایک مین اسٹریم جو میوزک بینڈ ہے اس کے ایک سنگر کے ساتھ اپنا ایک گانا بھی ریلیز کر دیتا ہے,
اور ہی واز اے چارمر بیکاز ینگ گرلس کو وہ گٹار بجاتا تھا, اور ایک وہ بیڈ بوائے جو آپ کہہ رہے تھے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایک وہ بیڈ بوائے پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, تو وہ بیڈ بوائے تھا پلینگ دا گٹار. a lot of girls were attracted to him and again he was also very charming and پھر ان کو کرتے کرتے اس نے اپنا کلٹ بنا لیا and then he ordered these young girls 17 18 19 کی, ان کو اس نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ they committed not just murder but violence for the first time. وہ جو لڑکیاں جو لوگوں کو جا کے اسٹیب کر رہی ہیں وہ اس کے کہنے پہ اسٹیب کر رہی ہیں. سو یو فائنڈ کہ ون تھنگ از کہ بروکن فیملیز آپ کو نظر آتی ہیں. ایک اور میں آپ کو کیس بتاتا ہوں جیفری ڈامر کا, یہ بھی ایک بڑا فیمس سیریل کلر ہے اینڈ اس کی جو ہے وہ کافی اوروں کے ساتھ بھی ملتی جلتی ہیں لیکن بڑا یونیک ہے. اس کا باپ پی ایچ ڈی تھا, اس کی ماں جو تھی وہ ڈپریشن کی مریضہ تھی وہ بھی اکیڈمک تھی لیکن وہ بہت زیادہ ڈپریشن کی مریضہ تھی. تو کانسیکوینٹلی کیا ہوا کہ ہی واز نیگلیکٹڈ ان دا فیملی, ہی وازنٹ گیون ٹائم بائی دا فادر اینڈ ہی وازنٹ گیون ٹائم بائی دا مدر, دونوں اپنے اپنے دنیا میں جو ہیں گم ہیں. اس کو شروع سے نا بچپن سے بڑا شوق تھا جانوروں کو. ایک دفعہ نا یہ روڈ کل دیکھا اس نے کہیں پہ, تو یہ اٹھا کے گھر لے آیا, کوئی جو ہے نا گلیری وغیرہ تھی, اس کو اس نے کیا کیا, اس کو ڈائسیکٹ کیا, اس کے پارٹس کھولے. اس کے بعد اس کو شوق پیدا ہوا کہ اوروں کا, تو یہ اس کا نا بچپن میں نا چھوٹی عمر میں پاس ٹائم بن گیا کہ یہ روڈ کل اور یہ مرے ہوئے جانور لے کے آتا ہے اور ان کو ڈائسیکٹ کرتا ہے. اور اس کا باپ دیکھ رہا تھا بٹ ہی تھاٹ از جسٹ اے کڈ, از جسٹ بینگ کیوریس. بٹ وہ بچہ بھی جو ہے وہ پورا ایک اینیمل ڈائسیکٹ کرتا ہے, کھولتا ہے, چھوٹی عمر میں 7-8 سال کا بچہ. اور وہ یہ ایسا ایسا نے کلیکشن شروع کر دی. کرتے کرتے وہ he basically had homosexual tendencies and so وہ کلاس میں بلی ہوتا تھا, کلاس میں لوگ اس کو چھیڑتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. اب وہ بلی ہونا بھی آ گیا, بروکن فیملی والا کانسیپٹ بھی آ گیا کہ پیرنٹس ٹائم نہیں دے رہے. پھر اس کا ایک کین انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے ان چیزوں کے اندر کیونکہ ایک ذہن تھا اور ہی واز ویری شارپ مائنڈیڈ, مطلب بہت انٹیلیجنٹ تھا. اور وہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ جب میں نے سوچا about killing someone was actually I planned it. I was hiding behind a bush. ایک جاگر تھا, میل جاگر تھا, وہ بھاگتا تھا روزانہ, تو میں اس کو دیکھتا تھا and I was in lust with him and so I thought that there is no way I can have my way with him except if I hit him over the head with a baseball bat, kill him and then have my way with him. So necrophilia کروں اس کے ساتھ. And so وہ کہتا ہے وہ جس دن میں بیٹ لے کے بیٹھا اس دن وہ آیا ہی نہیں, تو میرا وہ پلان جو ہے وہ کینسل ہو گیا. دین ہی اسٹارٹڈ پکنگ اپ, جس طرح آپ نے ابھی بتایا نا کہ وہ یعنی فار ایگزامپل ٹیڈ بنڈی لڑکیوں کو پکڑتا تھا, یہ ہچ ہائکرس کو پکڑتا تھا, لڑکے جو اس کو مل جائیں وہاں سے. تو ایک لڑکے کو اس نے اٹھایا, اپنے گھر لے کے آیا, وہاں پہ بات چیت ہوئی. وین ہی وانٹڈ ٹو لیو اینڈ ہی نیو دیٹ ان کی آپس میں کچھ کیمسٹری بیکاز ہی پکڈ ہم آؤٹ سائڈ آف اے گے بار اور سم تھنگ. تو اس کو گھر لے کے آیا, انوائٹ کیا اینڈ ہی واز ویری ہینڈسم. یہ بھی جو تھا جیفری ڈامر تھا, ٹال لمبا اور اس طرح کا ہینڈسم تھا, ٹھیک ہے. تو وہ جب گھر لے کے آیا تو وین دا گائے وانٹڈ ٹو لیو کہ یار بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, تو ہی گرابڈ ہم اینڈ وہ ان کی فائٹ شروع ہوئی. اور پھر اس نے اپنے ڈمبل اٹھا کے وہ اس کے سر میں مارا, دین ہی ایکچولی کلڈ ہم ود دیٹ. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, دین ہی وڈ مطلب اللہ معاف کرے, ہی وڈ میسٹربیٹ آن دا باڈیز and he would then cut off pieces of the body and he would use it for his own pleasure later on. And he did this with about 17 people during آپ کہہ لو کہ 1978 سے 91 تک, یعنی 17-18 بندوں کے ساتھ اس نے کیا. یہ تو وہ جو اس نے کنفیس کیا, باقی اور کتنے ہمیں نہیں پتا. بٹ ایوری سنگل ٹائم دا کیس واز کہ he would do it to guys and he would actually ان کی ڈیڈ باڈیز کو نا یہ پوز کرتا تھا, لائک کہیں پہ لٹا دیا, کہیں پہ کچھ کر دیا. اینڈ ہی سیڈ آئی وڈ یوز اٹ لیٹر آن فار مائی ویونگ پلیجر اینڈ آئی وڈ ڈو آل آف دیٹ. ایک چیز ہے جس طرح ٹیڈ بنڈی میں بھی تھا نا کہ ان کو ہوتا ہے بیکاز دے وانٹ, یہ جو پاور والی چیز آتی ہے نا کہ ہم اوور پاور بھی کر رہے ہیں بیکاز یہ ہمیشہ بلی ہوتے رہتے ہیں. یہ بندہ بھی ایون اس کہتے ہیں ہی واز ورکنگ ان اے فیکٹری, اور یہ کہتا ہے مجھے اتنا ہوتا تھا کہ یہ میرے پارٹ کیسے, ہی وڈ اوپن دیئر باڈی, ان کا ہارٹ دل بھی کھاتا تھا, ان کے دل برینز جس طرح کہا نا شروع میں ڈائگنوز بچوں جانوروں کا کرتا تھا, ان کو بھی کھولتا تھا, ان کے کھاتا تھا. اور کہتے ہیں سم ٹائمز آئی واز سو وہ تھا کہ یہ میرے پاس ہر وقت رہے. ہی کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک اسکل ایک بیگ میں بند کر کے میں اپنی فیکٹری پہ گیا تھا, just so that I feel that they're always part of me, I'm overpowering them at all time. یہ ان کے لیے نا وہ جس طرح میڈلز ہوتے ہیں نا, ان کے وہ ہیں کہ یار ہم نے اتنی کلز ہیں, اکمپلشمنٹس ہیں, یہ ٹک مارکس بھی ان کی, یہ سینس آف پاور, کنٹرول اور ڈومیننس ان کو فیل ہوتی ہے. اچھا, اور یہ جو ہے نا جیفری ڈامر کا ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی تھا, وہ کہتا ہے کہ جو جب اس سے پوچھا گیا نا کہ وائی ڈیڈ یو, بیکاز پہلے تو یہ اپنی صرف شہوت پوری کرتا نا, دین ہی آلسو اینڈ اپ ایٹنگ دیم اینڈ وین ہی واز کاٹ, تو اس کے فریج میں سے, فریج اس کا بڑا نیٹ اینڈ کلین تھا, ایک ڈبہ ملا, ڈبے کے اندر ایک افریقن امریکن بندے کا اسکل وہ تھا, پورا منہ تھا اور ہاتھ تھے, ٹھیک ہے, وچ واز ایکچولی فاؤنڈ بائی دی آفیسر ایٹ دیٹ ٹائم.
So when they asked, اور یہ ان کے نارملی ان کا بائسپ کھاتا تھا, بائسپ کاٹ لیتا تھا اور اس کا تھائز کے کچھ پورشن کاٹ لیتا تھا. اچھا, so when they asked him کہ how did you come into cannibalism, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کی شہوت ہے جو بھی ہے, he said کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ I didn't want these people to leave but they always left me and I thought what better way than to eat them so that they will never leave me. ٹھیک ہے کہ یہ they become a part of me. So اس کو شروع سے ریجیکشن تھی ماں باپ کی طرف سے. People who are closest to him ان کی طرف سے کانسٹنٹلی ریجیکٹ ہوتا گیا, بلی ہوا, کوئی اس کا ریلیشن شپ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو اس کو لگا کہ میں کسی کے ساتھ مطلب کوئی مجھے ٹائم نہیں دے گا جب تک کہ میں ان کو اس طرح سے نہ پکڑوں. اور اتنے ایکسٹریم لیول پہ جا کے اس قسم کا کام کرنا, یعنی بتاتے ہوئے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ایگزسٹ کرتے تھے اور ابھی بھی ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی بہت ساری اور ایگزامپلز ہیں جو کہ آپ جب ان کے بارے میں پڑھتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ کامن فیکٹر جو مجھے نظر آیا, ایک تو یہ بروکن ہوم والا نظر آیا, ایک پورن ایڈکشن دیٹ لیڈس ٹو ہوموسیکشوالٹی, دیٹ لیڈس ٹو کینیبلزم, دیٹ لیڈس ٹو آل آف دیٹ. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہوموسیکشول ہے وہ جو نا کینیبلسٹ ہو جاتا ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ دس از ویئر دا ڈور اوپنس, بیکاز جب آپ سیکشولی ڈیویٹ ہوتے ہو نا تو اب آپ کو ایک ڈوپامین رش چاہیے, اور وہ ڈوپامین رش اب آپ کو فار ایگزامپل ایک بندہ ہلکے پھلکے پورن کے اوپر ہے, اب ایک ٹائم آتا ہے جب وہ اس کے لیے سوٹ نہیں کرتا اس کو, وہ کہتا ہے مجھے اس سے اوپر کی چیز چاہیے, پھر وہ اس پہ آتا ہے, پھر وہ کہتا ہے نہیں یہ بھی اپنی بات بن رہی, ناؤ آئی نیڈ ہائر رش, اور اس کے لیے وہ کرتے کرتے اب اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ انسان کہاں تک جائے گا, جہاں تک کہ پھر یہ لوگ جو ہیں یہ نیکروفیلیا تک پہنچ جاتے ہیں, یعنی ہیونگ ریلیشن شپ, سیکشل ریلیشن شپ ود ڈیڈ پیپل اینڈ دین کیپنگ دیئر باڈی پارٹ. اور آپ کو پتہ ہے یہ ان کے جینیٹلس کاٹ کے اپنے پاس رکھتا تھا, یہ ان کے اچھا ہی وڈ ڈو, میں یقین جانے, حالانکہ ہم نے پہلے بھی کہا ایکسپلیسٹ ہے, میں کچھ چیزیں بتا بھی نہیں سکتا, سم تھنگز ایون ناؤ آئی کین ناٹ ٹیل یو گائز بیکاز اٹس دیٹ گرافک, اٹس دیٹ ہارفک. یعنی اٹ وڈ بی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہالی ووڈ کی مووی اتنی گرافک نہیں ہوتی جتنا کا وہ ریئلٹی کے جو ایکٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں. اور اسی طرح بھی زوڈیاک کلر کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کریں یو ول فائنڈ آؤٹ اس نے کیا کچھ کیا. گیری رجوے نام کا ایک انسان تھا, رچرڈ رمیرز تھا, یہ سارے وہ لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. مطلب آپ صرف سمپلی گوگل پہ سرچ کریں کہ وہ مانچسٹر میں بھی کچھ ابھی 5-6 سال پہلے نکلا تھا, وہ جو اسٹوڈنٹ تھا ٹیچر تھا, ہاں مانچسٹر میں جس نے بندوں کو ریپ کرتا تھا اور مار دیتا تھا, ہاں وہ بندوں کو ریپ کرتا تھا, ان کو کچھ اسٹوڈنٹ تھا, ایگزیکٹلی کچھ پلاتا تھا, ان کو ریپ کرتا تھا, 250 بندے اس نے ریپ کیے اپنے اپارٹمنٹ کے اندر. آپ سوچو ذرا, مطلب دس از, اور ریپ کرتا یا قتل کر دیتا یا کیا کرتا, یعنی آپ سوچیں کہ آئی مین ہاؤ سک کین اے ہیومن بینگ بیکم. اور دیکھو یہ ہوموسیکشوالٹی کے ساتھ لنک ہونا, بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا, پیڈوفائلز ہونا, یہ آپ کو ایک کامن تھیم نظر آتی ہے. ہاں پاکستانی کا وہ جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے جاوید اقبال کا, دیٹ کیس آلسو اٹ اسکارڈ اس فار لائف. آئی مین ہمارے پاکستان میں یہ ایک مین واقعہ تھا, ہو سکتا ہے اور بھی چھوٹے موٹے ہوئے ہوں. 99-2000 کے بعد الحمدللہ اس کے بعد کوئی اس طرح کا واقعہ نظر نہیں آیا. ہم تو باہر نہیں نکلتے تھے بھائی, ہو گیا تھا یار باہر جانا, ہم بچے تھے کہ یار جاوید اقبال پکڑ آج کل. تو یہ اور وہ کرتا کیا تھا یہ بھی ذرا بتا دیں. وہ بیسکلی وہ بھی پیڈوفیلیا میں تھا, اور بچوں کو اس نے ایک اپنی فیکٹری ٹائپ سے کچھ بنائی ہوئی تھی, اور وہاں پہ جو چھوٹے بچے تھے ان کو لے کر آتا تھا, اور ان کے ساتھ ہی سیکشل ایکٹس کرنے کے بعد ان کو مار کے, انفیکٹ اس نے ایک بڑا سا ڈرم رکھا ہوا تھا ایسڈ کا اس میں, اور وہ اس کے اندر ان کی باڈیز کو ڈال دیتا. انفیکٹ عجیب سی بات یہ ہے کہ اس نے ایکچولی خود ایک جرنلسٹ تھے آئی تھنک جیو کا, اس کو لیٹر لکھا تھا کہ بھائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور اس کی ایک ریزن یہ دی تھی کہ میں نے پولیس کو بتایا تو پولیس میرے ساتھ تو ویسے ہی آدھے کاموں میں انوالوڈ ہے, ان کو تو پتہ ہے کہ میں کیا کیا حرکتیں کر رہا ہوتا ہوں, تو وہ تو مجھے کوئی کر کے نا بس مار مور کے غائب کر دیں گے, نیوز میں نہیں آئے گی. تو آپ کو اسے بتاؤں تاکہ اٹ بیکمز اے بگر کیس. اور اس نے 2 بچے جن کو مارنے کے لیے لیے تھے نا, وہ اس کے ساتھ اس کے پارٹنرز بن گئے تھے. انہوں نے کہا تھا ہمیں مارو مت, ہم تمہاری مدد کریں گے. تو وہ 2 بچے اور یہ خود یہ اس جرنلسٹ کے پاس آئے, اس کے آفس میں آ کے کیا, اور اس نے پھر ملٹری انٹیلیجنس کو بلایا, اور وہاں سے خیر وہ ساری چیز ہوئی. اور اس کا بھی یہی تھا کہ شروع سے ہاں کہتے ہیں اپ ٹو 90+ بچوں کی. اور اچھا وہ کیا کرتا, جس کو لے کر آتا تھا نا, اور لاتا کہاں سے تھا, اڈوں سے. جو بچے گاؤں شاؤں سے بھاگ جاتے تھے نا, جیسے آپ کے چھوٹے گاؤں سے باہر سے لڑ کے بھاگے, وہ دیکھ لیتا تھا, اور کہتے یہ داتا دربار وغیرہ درباروں سے ادھر سے بچے اٹھاتا تھا, اور ان کے جاتا تھا, ان کو اچھا سا کھانا کھلاتا تھا, تیار کرتا تھا, ان کی جوتی چینج کراتا تھا. تو سب کی نا جوتیاں یہ کلیکٹ کرتا تھا. تو بعد میں اس کے فلیٹ سے کوئی 90+ پیرنٹس کہتے ہیں ہمیں اپنی بچوں کی جوتیاں انہوں نے پہچان لی تھی سوائے تھوڑے سے. تو اس نے کہا تھا 100+ کی ہے. اگین اس کا ٹارگیٹ کچھ نمبر 100 میں تھا, کیا تھا. بٹ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا, یہ جو سیریل کلر اور یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا, ان کے کچھ جو موٹیوز ہیں نا, اگر ہم 2-3 موٹے رکھیں, ایک سیکشولیٹی, ایک پاور, کنٹرول اور ڈومیننس, یہ جو 3-4 چیزیں نا, یہ بیسکس ہیں. اور ہم جب بچوں کی اپنی تربیت بھی کرتے ہیں نا, ہمیں یہ چیزیں اکثر کچھ پیرنٹس, ہمارے یہاں بھی کلچر رہا ہے,
بہت سخت ہونا, بچوں کو کسی چیز کی مرضی نہ کرنے دینا, ان پہ بہت ہارش ہو جانا, ان کے اندر بھی نا اگر وہ اور یہ ہم اکثر کن بچوں کے ساتھ کرتے ہیں جو سب سے ویک ہوتا ہے. جو بچہ تھوڑا سا ریبیل کرتا ہے نا, یا تو کبھی کبھار ہم ڈر جاتے ہیں, یا جو تھوڑا سا اپنا جو سب سے مظلوم ہوگا نا, جو سب سے معصوم ہوگا اور جس کے اوپر ماں باپ کی سب سے چلتی ہے, وہ چڑھاتے رہیں گے اس پہ. اینڈ دیٹ کین آفر, وہ بچہ کوائٹ ہوتے 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 وہ اکثر پھر ایونچولی وہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے. فرام اے پیرنٹنگ پوائنٹ آف ویو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ نا ایک پراپر کمیونیکیشن ہو. وی شوڈ ناٹ ہیو کمپلیٹ کنٹرول اوور دیم, فلی ڈومیننٹ ان کے اوپر نہ ہو. ان کو تھوڑا سا اپنی مرضی کرنا, چیز کرنا, بریدنگ اسپیس دینی چاہیے, بیکاز ادروائز دے گو ٹورڈز دیس, جس طرح کا پھر یہ پورنوگرافی کی طرف اکیلے بیٹھیں گے, کہیں بھی جا سکتے ہیں. دے ول واچ رینڈم اسٹف اینڈ وی ڈونٹ نو واٹ ان کے برین پہ اس کا کیا اثر پڑے گا. وہ تو پھر ہم قسمت پہ ہیں کہ اگر وہ اچھی کمپنی مل جائے, اچھے دوست مل جائیں تو شاید وہ بچ جائیں. ادروائز بڑا غلط کر رہے ہیں اگر ہم بچوں کو اس طریقے سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ساری باتیں میں سن رہا تھا آپ لوگوں کی ضیاء بھائی, تو ایک شعر علامہ اقبال کا میرے ذہن میں آیا, بانگے درا کے ایک نظم میں سے ہے. انہوں نے اس ٹائم پہ پریڈکشن کر دی تھی کہ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, اور اس کی ریزن انہوں نے یہ دی تھی کیونکہ تمہاری جو بلڈنگ ہے وہ, یعنی تمہارا جو نیسٹ ہے, اس کی بیسس ہی کوئی نہیں ہے. یعنی انلائٹنمنٹ کے بعد, رینیسنس اور انلائٹنمنٹ کی موومنٹ کے بعد, یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ماشاء اللہ ہمیں سنتا بھی ہے, اس کو تھوڑی سی ویک اپ کال جائے کہ ان لوگوں کے جو پرابلمز ہیں اس کی روٹ کاز کیا ہے, اور اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم روحانیت سے کسی نہ کسی شکل میں کنیکٹڈ ہیں. پاکستان میں مساجد ہیں ماشاء اللہ, یوٹیوب پہ کام ہو رہا ہے, بہت کچھ ہے, اذان کی آواز آتی ہے. جب رینیسنس کی موومنٹ آئی تو اسپرچویلٹی کو بالکل ختم کیا انہوں نے کہا وہی سورس ہے ہی نہیں, ریویلیشن. اس کی بہت سی ریزنز ان کے پاس تھیں, لیکن سٹل ضیاء بھائی آپ دیکھیں, گورے کم از کم تھینکس تو کرتے تھے نا ڈنر ٹائم پہ. وہ جو ان کا ایک ہوتا تھا کہ ہاتھ شکر گزاری ہونا, ہاں شکر گزار. پھر چرچ کسی نہ کسی شکل میں, چلو چرچ تھا وہاں, ہم نہیں کہتے چرچ ٹھیک ہے, لیکن کوئی کمیونٹی بلڈنگ تو ہوتی تھی نا. آپ جاتے تھے وہاں, کچھ اچھا سن لیتے تھے, بے شک وہ شرک بہت بڑا گناہ ہے, لیکن کوئی دو چار اچھی باتیں پادری سنا دیتا تھا لو کے بارے میں. ایک اس میں ایک جو ہے نا جملہ انسرٹ کر دو, پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. جیفری ڈامر, جس کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے, جس نے یہ مردوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا, قتل کرتا تھا, سارا کچھ, یہ 1978 سے لے کے 1991 تک آپریٹ کیا, 17-18 بندے مارے ہیں اس نے. اچھا, بیچ میں نا کچھ 4-5 سال اس نے کچھ نہیں کیا, اور یہ وہ ٹائم تھا جب یہ چرچ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا, جب یہ اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے چرچ جاتا تھا. یعنی سوچیں کہ اس نے مرڈرز کیے ہیں, ہومو سیکشوالٹی کی ہے, نیکروفیلیا کی ہے, کینیبلزم کیا ہے, اس کے بعد چرچ کیا, 4-5 سال ٹھیک ہو گیا, اور پھر پتہ کیا ہوا اس کے ساتھ, پھر یہ نا ایک دفعہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک لائبریری میں, اور اس نے توبہ کر لی ہوئی تھی, لائبریری میں بیٹھا کتاب پڑھا تھا. ایک لڑکا اس کے پاس سے گزرا جس نے ایک پیپر اس کے ٹیبل پہ پھینکا, اور اس پہ بیسکلی دس گائے واز prostitute, there was a male prostitute, and he threw the thing and he said if you want something then come join me in the washroom. And اس ٹائم پہ یہ جو ہے نا ٹریگر ہوا, اور یہ اندر گیا, he had his way with him and he killed him. اینڈ دین وہاں سے اس کی وہ کلنگ دوبارہ شروع ہوگی. سو پلیز آپ جو ہے نا کنٹینیو کریں. تو ضیاء بھائی, اتنا بڑا اس وقت وہاں کیوس مچا ہوا ہے کہ ان کے اپنے انٹلیکچوئلز اور ایکسپرٹس رو رہے ہیں, ان کو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا, ایک الگ بات ہے, ان کو کنزرویٹو کہہ کے, رائٹ ونگ کہہ کے سائڈ پہ مارتے ہیں کہ یہ تو ان کا کام ہی رونا ہے. جارڈن پیٹرسن کا میں نام لوں گا جی, اس کا ایک پوڈ کاسٹ تھا, اس نے کہا کہ دا مورل ڈکلائن آف ویسٹرن سوسائٹی از اے بگر پرابلم دین گلوبل وارمنگ. تم گلوبل وارمنگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, ٹھیک ہے وہ ایک انوائرمنٹل ایشو ہے, تمہاری نسل برباد ہو گئی. اور جو آپ نے کہا نا کہ یہ سائیکو جو ہیں, ان کی روٹ کاز آپ لوگوں نے بتائی, یہ ہے فلاں فلاں. محسن نے کتنی اچھی بات کی, اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے. آپ نے روحانیت ختم کی, آپ نے وہ سب کچھ ختم کیا کہ گاڈ ہے ہی نہیں, اور ہر اس بندے کا مذاق اڑایا تو تھوڑی سی مورل ویلیوز کی بات کرتا ہے. اب اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ یقین کریں, یہ کوئنٹن ٹیرنٹینو جو ہے بڑی وائلنٹ فلمز بناتا ہے, اس کا انٹرویو میں سن رہا تھا. اس سے انٹرویور نے کلیئرلی پوچھا کہ آپ ایسی موویز بناتے ہیں, اس کا سوشل امپیکٹ نہیں ہے. اس نے اتنی انسلٹ کی اس انٹرویور کی, لٹرلی گالیاں دینے لگ گیا. کہتا کہ تمہاری اوقات کیا, تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال پوچھنے والے. کہتا کوئی یہ سب فیک ہے, ساری غلط ریسرچز ہے, میں نہیں مانتا. کوئی ٹھوس ریسرچ ہے تو وہ لاکھ. یعنی کیپٹلزم کہ پروفٹ اور موویز چونکہ پروفٹ دیتی ہیں, پورن انڈسٹری پروفٹ دے رہی ہے, کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے, کوئی روحانیت سے انسٹرکشنز نہیں ہے, تو لہٰذا یہ چیزیں چیلنج تو ہوں گی نہیں.
اور بڑے بڑے انویسٹرز ان میں انویسٹ کرتے ہیں. ایتھیکل انویسٹمنٹ آج ایک ٹرم آئی ہے کہ چلو ہم ٹوبیکو میں اور پون میں اور یہ ڈرگز میں انویسٹ نہیں کریں گے. اب گورے ایتھیکل انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر 90% 100 میں سے آپ کی ان ایتھیکل انویسٹمنٹ. کیسینو پہ آپ انویسٹ کر رہے ہو, پون پہ آپ کر رہے ہو, یہ ہالی ووڈ میں آپ انویسٹ کر رہے ہو. اس کے نتیجے میں پھر جو اب چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس کا اب رونا آپ ڈال رہے ہو. لیکن ہمارا سو کالڈ ایجوکیٹڈ طبقہ وہ ابھی بھی ان کے گن گار ہیں, بلائنڈ ہے, وہ ابھی بھی ان کے گانے گاتے ہیں کہ نہیں ہم وہی چیزیں کریں گے جب تک ہم نے وہ ایکسپیریمنٹ خود نہیں کر لینا. اللہ معاف کرے اگر یہی چلتا رہا ضیاء بھائی تو خدا نہ خواستہ یہ چیزیں یہاں بھی آ جانی. اور ایک اور بات آپ ضرور ایڈ کریں, یہ پوزیسڈ بھی ہوتے ہیں لوگ. ہاں یہ بھی جب آپ نے شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا, نماز روحانیت ہے ہی نہیں, بسم اللہ نہیں ہے, اذان کی آواز نہیں آتی, شیطان وہاں حاوی ہے. بارسیسا کی سٹوری کیا ہے, شیطان نہیں آ کے آئیڈیا دیا تھا نا مرڈر کرو اس خاتون کو, پریگننٹ خاتون تھی. بارسیسا کے پاس وہ آ سکتا ہے تو یہ تو پیس آف کیک ہے اس کے لیے. یہ لوگ یہ جو سائیکو بن جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پوزیشن بھی ہے بہت زیادہ. اچھا میں یہاں پہ ہمارا بڑا ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے, بک آف دا ویک کا سیگمنٹ ہے, اس کی طرف جاتے ہیں. سو گائز بک آف دا ویک سیگمنٹ میں آج ہم ایکچولی ایک کے بجائے 2 کتابیں جو ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے. میں آج کل تھوڑا سا سخی محسوس کر رہا ہوں تو اس لیے میں ایک کے بجائے 2 آپ کو چیزیں دے رہا ہوں. تو پہلی کتاب جو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں اس کا نام ہے فریکونامکس, A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything. اور یہ کتاب جو ہے اسٹیون ڈی لیویٹ کی ہے. یہ بیسکلی فریکونامکس میں کیوں ریکمینڈ کر رہا ہوں بیکاز دس بک ایکچولی ٹاکس اباؤٹ اسٹیٹسٹکس اینڈ اٹ ٹاکس اباؤٹ ہاؤ ڈفرنٹ تھنگز آر انٹر کنیکٹڈ, جس کی آج ہم لوگوں نے بات کی ہے نا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ جی ایک بندہ اٹھا اور وہ ہوموسائڈل مینیاک بن گیا اور سائیکو کلر بن گیا اور مارنا شروع کر دیا. اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور یہ جو کتاب ہے فریکونامکس, یہ بیسکلی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اٹھا کے دیکھتی ہے کہ سم ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز کی وجہ یہ ہے, لیکن جب آپ اس کے ساتھ باقی چیزوں کو لے کے آتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اس میں اصل میں کچھ اور معاملہ ہے. تو جس طرح آج ہم نے بات کی کہ how do you get into the mind of a person who is now going to become a homicidal maniac, تو اس میں ہو سکتا ہے اس کی ماں کا رول ہو, اس میں اس کے باپ کا رول ہو, اس میں ڈرگز اینڈ الکوہول کا رول ہو, اس میں اس کی پورن ایڈکشن کا رول ہو, اس میں اس کی سیکشول ڈیوینس ہو, اس میں اس کا بلی ہونا ہو, بچپن میں بلی بہت ہوا ہے, ہی ڈنٹ ہیو اے کوپنگ میکنزم, لیک آف اسپرچویلٹی, نو کنیکشن ود اللہ, ناٹ انڈرسٹینڈنگ پرپز آف لائف, وائی ایم آئی ہیئر, نو فوکس آن دی آخرہ, نتھنگ. یعنی جس کو یہی نہیں پتا کہ میری آخرت بھی ہے وہ تو پھر یہی کرے گا نا, جو جس کی ذکر ابھی کر رہے تھے علی بھائی, کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ اللہ ہے, آخرت ہے, روزہ قیامت ہے, انہوں نے تو پھر ایسے کام ہی کرنے ہیں. And you know, people like Nietzsche and others, they said کہ you know, if we let people live this type of lifestyle, godless lifestyle, this will result in chaos. یعنی سوسائٹی جو ہے اس میں انارکی ہو جائے گی. تو یہ تو پہلی کتاب ہے فریکونامکس, انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گی. دوسری کتاب جو ہے اس کا نام ہی کیوس ہے, اینڈ اٹس کالڈ کیوس, چارلز مینسن, The CIA and the Secret History of the 60s by Tom O'Neill. یہ کتاب جو ہے بیسکلی ایکسپلور کرتی ہے صرف مینسن مرڈرس کو, ٹھیک ہے. اور یہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایکچولی جب میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا, میں نے یہ جو ہے نا کتاب جہاز پہ پڑھی ہے while going to Karachi and coming back. And believe me, the more I was reading it, the more I was going into it, I was shocked کہ امریکن کلچر جو ہے, امریکن سوسائٹی جو ہے کس حد تک کرپشن کا شکار ہوئی ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پہ اس قسم کے واقعات آتے ہیں کہ ہالی ووڈ کیلیفورنیا میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے وچ لیوز پیپل شاکڈ فار ایئرس ٹو کم, اینڈ پھر اسی کو دیکھتے دیکھتے کاپی کیٹ مرڈرز بنتے ہیں, کاپی کیٹ سیریل کلرز بنتے ہیں. ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ لوگوں کا نہ اللہ پہ یقین رہ گیا, نہ آخرت کی فکر رہ گئی, اوپر سے آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی جو وائسز اور ایول پریکٹسز ہیں ان کو عام کرنے کے لیے. سو یہ 2 کتابیں انشاءاللہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ جو ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں. ایک تو ذرا تھوڑی کم ریلیٹڈ ہے, فریکونامکس یہ بتا رہی ہے اوور آل پکچر دے رہی ہے, اور جو کیوس ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ایکچولی وہ جو پرٹیکولر کیس ہے مرڈر کا, اس کے پیچھے جو کچھ ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے اور پھر اس کا کیا بنا. تو یہ انشاءاللہ یہ ہماری آج کا تھا بک آف دا ویک سیگمنٹ. اوکے, اچھا اب ہم یہ جو ابھی بات کی آپ نے برسیسا کی سٹوری کی اور شیطان کے انفلوئنس کی, ابھی 2018 میں ایک بندہ کنوکٹ ہوا مرڈر سے, اس کا نام تھا کرس واٹس. اچھا اس کو کہا جاتا ہے, از ناؤ ڈبڈ ایز دا موسٹ hated prisoner in all of US prisons. Sure. Why do they call him that? Because he actually murdered his own wife and 2 young girls, a girl who was about 5 and a girl who was 2 years old. اور اس کا کیس جو ہے نا میں کہتا ہوں یہ برسیسا والا بلو پرنٹ ہے ایک ماڈرن ورلڈ کے اندر. Why? Because he had a perfect life. He used to work in the oil and gas sector میں کام کرتا تھا, کولوراڈو سے تعلق تھا اس کا. وائف اس کی یعنی سمجھے کہ ایک ڈریم کپل ہے, ٹھیک ہے, دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں, دے فال ان لو, دے گیٹ میریڈ,
دے لیونگ ان اے نائس مڈل کلاس امیریکن سبربن ہوم وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, اور 2 پیاری پیاری بچیاں ان کی, ٹھیک ہے. اچھا, اور بچی جو ہے اس کا ایک ویڈیو ہے, اس کی ماں سوشل میڈیا پہ نا فیس بک پہ ویڈیوز ڈالتی رہتی تھی کہ یو نو آئی فیل سو لکی, آئی فیل سو بلیسڈ کہ آئی ایم میرڈ ٹو دس گائے, ہینڈسم بندہ ہے وہ بھی اس طرح سے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ تقریباً جب 3 سال کی تھی یا 4 سال کی تھی, اس نے گانا گایا کہ ایک سانگ ریکارڈ کروایا کہ مائی ڈیڈی از مائی ہیرو, یو نو مائی ڈیڈی از مائی ہیرو, ہی ٹیکس کیئر آف می, ہی پروٹیکٹس می, یہ وہ. اینڈ سو دس گائے ہی فالز ان لو ود اے گرل جو اس کے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی. انفیڈیلٹی سے کام شروع ہوا, انفیڈیلٹی سے کرتے کرتے وہ بات جب اس کی بیوی کو پتہ چلی, دے ہیڈ این آرگیومنٹ, اور انہوں نے مطلب انہوں نے پہلے سے ڈیسائڈ کیا تھا کہ اینی ٹائم سم تھنگ ہیپنس لائک دس وی ول بی اوپن ٹو ایچ ادر اینڈ ویل جسٹ واک اوے, وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس. تو انفیڈیلٹی ہوئی, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی وائف اس پہ شک کرنا شروع کی, بیکاز آبویسلی اس کی کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھیں. ایونچولی کیا کیا اس نے, ایک دن وائف جب اس کے گھر آتی ہے واپس, کیونکہ ان کی سیپریشن ہوئی تھی کوئی 1 آدھ ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے, تو جب واپس آتی ہے تو دے گیٹ ان ٹو این آرگیومنٹ اینڈ he actually strangles her to death, ٹھیک ہے. And while he's strangling her, and she was pregnant by the way, she was pregnant with a baby boy, اور اسی سے کچھ ہفتوں پہلے اس نے بتایا تھا کہ اٹس اے بوائے, اور اس کا ویڈیو بنا کے اس نے فیس بک پہ ڈالا ہوا تھا. اینڈ she was about 15 weeks یا 16 weeks pregnant, اور ان کو پتہ چلا, اور وہ he strangles her, he actually kills her. And at that moment اس کی جو بڑی بیٹی ہے, she walks in and she says, Daddy, what happened to mommy? And he's like, you wait, میں بتاتا ہوں. سو ہی ڈریگڈ ہر باڈی, اس نے جا کے اس کو اپنے پک اپ ٹرک میں ڈالا. اس کے بعد اس نے اپنی دونوں بچیوں کو گاڑی میں بٹھایا, ان کو ایک اس کی آئل فیلڈ کی ایک جگہ تھی وہاں لے گیا, جہاں پہ بڑے بڑے نا آئل کے کنٹینرز تھے 2 بڑے بڑے. اس نے ایک بچیوں کا گاڑی میں ویٹ کرو, ماں کو نکالا, اس کو کہیں پہ ایک شیلو گریو میں جو ہے نا دفن کر کے آیا. دین ہی ٹک دا ینگر ون اینڈ ہی کورڈ ہر ان ہر اون بلینکٹ, اور اس کو دم گھٹ کے مار دیا اس نے. اینڈ اس کے بعد اس نے اس کو جو ہے نا وہ جو بڑا ایک آئل ٹینکر تھا اس کے اندر پھینک دیا اس کو, تاکہ اس کی باڈی اس کے اندر راٹ کر جائے. پھر اس نے اپنی جو بڑی بیٹی تھی 5 سال کی, وہ اس کے پاس آئی تو کہتی ہے, بڑی بیٹی کہتی ہے, ڈیڈی آر یو گونا ڈو ود می واٹ یو ڈیڈ ود مامی اینڈ سی سی, کیونکہ چھوٹی کا نام سی سی تھا. تو اس نے کہا یس آئی ایم. تو دا لاسٹ تھنگ شی سیڈ واز نو ڈیڈی, اینڈ ہی گرابڈ ہر ایز ویل, wrapped her in the blanket and then threw her also in another oil container. اینڈ اس کے بعد یہ واپس گھر آتا ہے, and he acts like nothing happened. اگلے دن اس کی جو وائف کی بیسٹ فرینڈ تھی, اس نے فونے شونے کی, کوئی جواب نہیں آ رہا. گھر پہنچ گئی, گھنٹی بجائی, کیا ہو گیا, کیونکہ وہ اس سے شیئر کر رہی تھی کہ مائی ہسبینڈ از چیٹنگ آن می, دیر از سم تھنگ رانگ. اور اس نے بتایا, اس کو شک پڑا ہسبینڈ پہ, اس نے کیا پولیس بلا لی 911. پولیس کے پاس ایویڈنس نہیں تھا کیونکہ باڈیز نہیں ہے. اس نے مسنگ پرسن رپورٹ ڈال دی کہ مے بی دے واکڈ اوے, انگوٹھی چھوڑ کے چلی گئی ہے. اینڈ سو اینی وے بہرحال وہ پکڑا گیا, کنوکٹ ہو گیا, سارا کچھ سامنے آ گیا. ناؤ دا ریزن وائی آئی مینشن دس از کہ اس نے کہا کہ جب میری اور میری وائف کی آرگومنٹ ہو رہی تھی نا, آئی ریچڈ فار ہر تھروٹ اینڈ آئی اسٹارٹڈ چوکنگ ہر, اینڈ ہی سیڈ مائی وائف آفرڈ نو ریزسٹنس واٹس ایور, بیکاز وین شی نیو کہ ہی از چیٹنگ آن می شی تھاٹ یو نو مائی لائف از اوور اینی وے, یو نو. اینڈ آرگومنٹ ہو رہی ہے, سیپریشن کی بات ہو رہی ہے, وہ کہتی ہے آئی ایم گونا جسٹ لیو یو اینڈ آل دیٹ. ہی اسٹارٹ چوکنگ ہر, بیکاز اس نے جو اس کو آخری بات کی تو یہ کہا تھا کہ یو ول نیور سی یور گرلز اگین, کہ اف یو ڈو دس ریمبر یو ول نیور سی یور گرلز اگین. And this kind of triggered him, اس نے گلا گھوننا شروع کیا, and he said کہ I don't know what came over me, I wasn't in control and I wanted to stop but I couldn't and I wanted to leave her. میں اس کو چاہتا تھا گلا چھوڑ دوں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ چوک کر رہی ہے, بلو ہو رہی ہے, I wanted to leave her but I couldn't do it. And he said the same thing happened. And وہ جب کہتے ہیں نا کہ I loved my girls, he looked sincere, کہتا ہے I would never do anything to harm them but yet he killed them. اینڈ اتنے بروٹل طریقے سے. اور کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو واٹ کیم. وہی بات ہے کہ جب آپ نے عورت کو مار دیا نا, اب آپ کو شیطان کہہ رہا ہے کہ اب یہ بچی نے تو دیکھ لیا, شی سو یو, اب یہ کل جا کے پولیس کو بتائے گی کہ یس آئی سو ڈیڈی چوکنگ نو میٹر واٹ اسٹوری ہی ٹرائز ٹو پل اپ. تو اس نے پھر کہا کہ اب یہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی, اور اگر یہ زندہ رہے گی تو وہ جو 2 سال کی ہے وہ تو ویسے میرے متھے رہے گی, میں تو کہیں اور جانا چاہ رہا ہوں, تو اس کو بھی قتل کرتے. تو شیطان جو ہے نا اٹیکس یو ان مینی ویز. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ کو چارلز مینسن کا بھی مرڈر تھا, اس میں تو باقاعدہ طور پہ جو کلرز ہیں وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب اسے پوچھا جا رہا ہے کہ ہو آر یو, ہی سیڈ آئی ایم دا ڈیول ہمسیلف. سو یو کین ناٹ بیسکلی یو نو ٹیک دس آؤٹ آف دی ایکویژن کہ کوئی شیطانی انفلوئنس نہیں ہے, کیونکہ شیطان عدو مبین ہے, سب سے واضح دشمن ہے آپ کا, اور وہ آپ کے ساتھ اس جگہ سے آپ کو اٹیک کر رہا ہے جہاں سے اس کو پتہ ہے آپ کا ویک اسپاٹ ہے. اور آپ کو اس حد تک, یعنی اسٹارٹ ہوا انفیڈیلٹی سے, جسٹ ہیونگ اے ریلیشن, ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہا ہے, کرتے 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 مرڈر تک پہنچا دیا. ناؤ از ان پرزن, اینڈ ناؤ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں دا موسٹ ہیٹڈ پرزنرز, کہ آل دا پرزنرز ایون ہیٹ ہم. یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں ہومو سیکشول, نیکروفیلیاک, بلا بلا بلا, جن کی بات کر رہے ہیں,
وہ جو لوگ جیل میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار اتنا تو ہم نے بھی گند نہیں کیا, یعنی ہم نے بھی جن کے ساتھ کیا ہم ان کو جانتے نہیں تھے, they were nobodies to us. You actually killed your wife for 8 years. 8 سال سے تمہاری بیوی تھی, 2 تمہاری بچیاں تھیں, تم نے ان کو موسٹ مارا. لوڈ پیپل جو اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ اس کے beloved اور the most hated act آپ نے, اور آپ سب سے ہیٹڈ ایکٹ کر رہے ہو. اور یہی بات آپ دیکھو کہ جن کچھ سیریل کیس کا آپ نے ذکر کیا تھا, وہ اپنے پیرنٹس کو بھی انہوں نے شوٹ کیا, اپنی گرینڈ پیرنٹس کو شوٹ کیا, جہاں پہ ان کو نظر آیا نا کہ وہ ایک ٹاکسک وہ ہے. کرس بینوا also did the same thing. اس نے اپنی وائف کو بچے کو مار دیا, پھر اپنے آپ کو سوسائڈ کر دیا. WWE کا ورلڈ چیمپئن تھا, ڈبل مرڈر سوسائڈ, ڈبل مرڈر, وائف کو مارا اور سوسائڈ بھی کیا اس نے, سوسائڈ کر دیا. سو آئی تھنک the thing I'm trying to point out is کہ آپ دیکھ رہے ہو خاص طور پہ امریکہ کے اندر یہ واقعات نا اتنے زیادہ ہوتے ہیں. مطلب میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں جن کے پاس یہ اسٹمک ہے, کیونکہ آئی مین خرم آپ کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے نا کہ آپ کا میٹر گھوم جاتا ہے نا بندے کا جب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. میں پچھلے ایک ہفتے سے نا بہت ڈسٹرب ہو گیا, یو نو وائی, بیکاز دا مور آئی واز, جب سے یہ واقعہ ہوا ہے, جب سے یہ ویڈیو آئی ہے نا شوٹنگ کی, اینڈ آئی سو اٹ, اس کے بعد میں نے ریسرچ شروع کیا, کیونکہ یو ہیو ٹو آسک دا کوسچن وائی از اٹ ہیپننگ, why would you do this, why would you pick up your rifle and start shooting people like that? And then when you start looking at the minds of other psycho killers and homicidal maniacs, you find کہ یار اس سے بھی ورس کیسز ہو چکے ہیں, اس سے بھی بدترین, اور پھر اٹ ہیز این افیکٹ آن یو. آپ کو پتہ ہے, یعنی ابھی بھی میں کہوں گا کہ یو نو ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں, آئی مین یو نیڈ ٹو ڈی رول یور سیلف, یو نو یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ لائٹ آفٹر دس, یو نو ہینگ آؤٹ ود یور فیملی, یور فرینڈز, یور لوڈ ونز, ڈو سم تھنگ, گو فار اے کپ آف کافی, سٹ ود یو. اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر. ابھی انفیکٹ یہ سبحان اللہ, یہ جو امپیکٹ والی بات ہے, انفیکٹ آج میں گھر میں بھی ڈسکشن کر رہا تھا کہ ہم یو نو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارا برین کتنا ولنریبل ہے ٹو, ہم اس کو فیڈ کیا کر رہے ہیں. مطلب ہم بیٹھ کے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, تو ہم لوگ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جبکہ ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق اس طرح کہیں سے بھی نہیں ہے. پیپل ہو گیٹ, جو ان کا تھوڑا سا بھی ایمان میں دین سے دوری ہوگی نا, اور اگر وہ کسی بھی غلط لائن کی طرف جائیں گے, ان کا امپیکٹ بہت آسانی سے اور بہت سویرا. آپ نے کہا شیطان بھی لگا ہوا ہے, شیطان بھی آپ کو وسوسے ڈالے گا. اف یو آر واچنگ فلتھ, اف یو آر واچنگ ویئرڈ اسٹف, اف یو لسننگ ٹو مطلب میوزک کے ویئرڈ لیرکس سن رہے ہیں, آپ سب سے بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دینا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا میرے پہ یہ افیکٹ نہیں ہو رہا, یو نو یو ار فولنگ نو بڈی بٹ یور سیلف. اور اس سے بڑی زیادتی میرے خیال سے اپنے آپ کے ساتھ بندہ کر نہیں سکتا. اینڈ پیپل, یہ جو ان کا آ رہا تھا کہ سیریل کلرز دے اسٹارٹ ٹو فینٹیسائز واٹ ہیپنز, کہ اگر آپ لونر جب ہوتے ہیں نا, تو آپ جو چیزیں دیکھ کے آتے ہیں وہ ختم نہیں ہوگی گیم. ناؤ وین یو سٹنگ الون نا, اب آپ اس کی ڈفرینٹ ورژن اپنی دماغ سے اس کی آگے اسٹوریز بنا رہے ہیں, اینڈ یو کانسٹنٹلی ڈوئنگ دیٹ. اینڈ وہاں پر جا کے مسئلہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. یو سوچتے ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا, میں کیا کروں گا سینیریو میں, فلانا بندہ کیا کرے گا سینیریو میں. آپ اس کو ریئل لائف میں ڈپکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان یور اون لائف, اینڈ دیٹ کین لیڈ ٹو اے کمپلیٹ میس. بہت زیادہ یہ ریلیشن شپس میں گڑبڑ اس طرح ہوتی ہے, انسان اپنے وہ اپنی جو فینٹیسیز ہیں نا وہ آہستہ آہستہ ان کی ریالٹی بنے, دے اسٹارٹ ٹو اوور ٹیک دیم, اینڈ وہ اتنی پاورفل ہو جاتی ہیں کہ آپ کے ذہن میں وہی چیز بات ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے. یو اسٹارٹ ٹو بلیو دس از رائٹ, آپ وہ غلط صحیح کی تمیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک پوائنٹ اور میں پڑھ رہا تھا, خرم کی بات میں ایڈ کروں گا کہ فورینسک سائیکالوجسٹ کے مطابق یہ جتنے ہیں نا, ان میں ایک کامن ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ یہ ایک کریٹیکل پوائنٹ ریچ کرتے ہیں, پھر یہ ایسے کرتے ہیں, اور وہ کریٹیکل پوائنٹ کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بچپن میں تو جو ہو رہا تھا وہ ہو ہی رہا تھا, پھر لونر بھی تھے, سب کچھ تھے, پھر کوئی ایسا بندہ ان کی زندگی میں آتا ہے جو انہیں بہت کوئی ہرٹ کر دیتا ہے, اس سے یہ کہ انہیں ایک پراپر ایکسکیوز مل جاتا ہے کہ اب تو بالکل ہی ختم ہے, جب بس ہو جاتی. اور اس کے پیچھے میں چاہتا ہوں ضیابی ہم نہیلزم کو بھی ڈسکس کریں, جو کہ ایک فلسفہ ہے پراپر, فلنتھروپی کا اپوزٹ, کہ انسانیت سے نفرت. اور یہ بلیک میٹل بینڈز نہیلسٹ ہوتے ہیں. میں خود بلیک میٹل بینڈ, اللہ معاف کرے, اپنے اس میں سنتا رہا ہوں جے ڈیز میں, ڈیتھ میٹل, بلیک میٹل. اب میں نہیں مناسب سمجھتا ہوں لیرکس کوٹ کروں, لیکن جو سنتے ہیں دے نو کہ ان کی باقاعدہ فلسفی ہے نہیلزم کی, اور اس کے پیچھے ایتھیزم قصوروار ہے. اگر آپ ریسرچ کریں کہ جب آپ نے خدا کو نکالا, آپ نے وہ سورس آف لو کو ہی نکال دیا, آپ نے لوگوں سے وہ امید چھین لی جو ایک انہیں ریزننگ دیتی تھی سفرنگ سے اور کرائسس سے گزرنے کی. کتنا بڑا نیریٹو, آپ کو پتا ہے سیم ہیرس جیسا بندہ کتنا بڑا ایتھیسٹ ہے, وہ اب آ کے ایکنالج کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں سائیکولوجیکل نیڈ تو ریلیجن کی اپنی جگہ ہے. یہ اس نے خود سینٹینس کہا کہ اس کو میں مانتا ہوں کہ بہت بڑی سائیکولوجیکل نیڈ ہے ریلیجن کی, لیکن ویسے یہ اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ ایم ہی, یعنی وہ بھی مان رہا ہے, لیکن آپ نے اس کو بھی نکالا تو پھر کیا نفرت ہی کریں گے نا. آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا, آپ دوسری انسانیت سے نفرت کرنے لگیں گے.
اور نفرت جب آپ کریں گے تو ان کی کوئی میٹر نہیں کرتی ان کی لائف آپ کے سامنے, پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں گے ان کے ساتھ. یہ بھی میں سمجھتا ہوں. جب آپ نے دیکھیں جب آپ نے اللہ کو نکال دیا نا ایکویشن سے, جب آپ نے کہا اللہ نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے. مقصد آپ یو آر جسٹ این ایکسیڈنٹ, یو آر جسٹ اے بگ میسو کازمولوجیکل ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے, آپ ایک حادثہ ہو, حادثے کا مقصد نہیں ہوتا. پھر ہیومن لائف کی ویلیو نہیں ہے. جب کائنات ایک ایکسیڈنٹ میں بنی ہے تو میں یہ مگ توڑ دوں یا کسی بندے کو مار دوں, اٹس دا سیم تھنگ. اٹس جسٹ اے کلیکشن آف ایٹمز اینڈ مالیکیولز اینڈ اے پرسن از آلسو کلیکشن آف ایٹمز اینڈ مالیکیولز. میں نے سمپلی ان ایٹمز اینڈ مالیکیولز کو ری ارینج کر دیا. If I kill someone, I just rearrange the atoms and molecules. The mass of the universe remains the same. تو یہ جو تھاٹ ہے نا, اس میں لگتا ہے کہ نہ میرا کوئی پرپس ہے, نہ میری ہیومن لائف کی ویلیو ہے, نہ nothing holds any meaning whatsoever. So میں کہتا ہوں جب مجھے پہلا انسٹنس ملا تکلیف کا تو might as well kill myself. I mean there's no point to it. اور چونکہ آخرت نہیں ہے تو میری ایتھکس اور ویلیوز بھی, ایتھکس بھی کوئی نہیں ہے. ان کے آپ دیکھ لیں نا, ان کے بیانات دیکھ لیں آپ. ہٹلر سے سٹارٹ کریں, اس نے کیوں مارا؟ وہ کہتا ہے میں بیلنس اسٹیبلش کر رہا ہوں. یہ لوگ جو ہے وہ ایک کمتر ریس ہے, ہم ایک سپیریئر ریس ہیں, ان کو مارنا یہ تو کیا ہے, یہ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ ایک آرگومنٹ. پھر یہ کہ مکھیوں کی طرح ان کو, جیسے مکھی کو ہم مار دیتے ہیں, اس کو مار دیتے ہیں. پھر یہ وہ ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے اس کے, وہ ایک جنرل کا, اس کے ایک وہ آفیسر کا, ہٹلر کے آفیسر کا, اس نے کہا کہ تم اسکویرل کو بھی دیکھتے ہو, ریٹ کو بھی دیکھتے ہو, لیکن تم ریٹ کو مارتے ہو, حالانکہ دونوں روڈنٹس ہیں. آرگومنٹ کیا دے رہا تھا؟ ہیومن بینگ ہم بھی ہیں, ہیومن بینگ جیو بھی ہے, دوسرے بھی ہیں, لیکن اس کو ہم مارتے ہیں جیو کو. کیوں؟ سیم ریزن وائی وی کل دا ریٹ. ریٹ کو ہم کیوں مارتے ہیں؟ اور ریٹ ہیں دونوں روڈنٹس. اس طرح کے آرگومنٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور وہ موویز گلوریفائی کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ان کے آرگومنٹس تھے. اب وہ جو سائیکو کیس بندہ ہے وہ سارے وہ ڈائلاگ سن رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, یہ اس کو سارا آپ ریزننگ دے رہے ہیں کہ تم بھی کرو. یہ ایک میتھ شوٹر تھا, اس نے یہ اسکولز میں جب ہوا تھا نا, اس نے یہ اڈولف ہٹلر کی ایگزامپل دی تھی. اس نے کہا تھا جوز آر پرابلم, تو ان کو ختم کر دینا چاہیے. اس نے کہا آئی بلیو کہ ہیومن ریس از اے پرابلم, سب کو ختم کر دینا چاہیے, تو جتنے مرد ہیں اتنا اچھا ہے. ہاں یہ ایکچولی یہ بھی ایک فلاسفی ہے باقاعدہ کہ ہیومن ریس از اے ڈیٹرمنٹ ٹو دس ارتھ, کہ سوائے پولوشن کے اور گندگی کے اور کچھ نہیں کر رہے, باقی سارے جانور شرافت سے رہ رہے ہیں, یہی کام خراب کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ اکثر یہ جو میس شوٹرز ہیں, انہوں نے ان کی گنز پہ, ان کے ویپنس پہ سواستکا بنا ہوگا. چارلز مینسن کے ماتھے کے اوپر سواستکا بنا ہوتا تھا. سو یو ہیو دس ٹینڈنسی, جو یہ ریسسٹ قسم کی کلنگس کرتے ہیں نا, ان کے اندر یہ ہے. ایک اور میس مرڈر تھا ایڈ گین کے نام سے, ایڈ گین. اس کے اوپر تو جو ہے نا 2 فلمیں امریکہ میں بنی ہیں, ایک سائیکو اور ایک سائلنس آف دا لیمبس. یہ بیسکلی انسپائرڈ ہے اس کے کیریکٹر کے ساتھ. تو اور یہ موویز جو ہیں یہ ٹون ڈاؤن ورژن ہے, حالانکہ آپ کو لگتا ہوگا یہ بڑی ہاریفک موویز ہیں, بٹ یہ ٹون ڈاؤن ورژن ہے اس کی لائف کا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ریئلٹی اٹ از اسٹرینجر دین فیکٹ اٹ سیلف. اچھا یہاں پہ ذرا ہم تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں, تھوڑا ڈی ٹاکس کرتے ہیں. مجھے ڈپریس کر دیا. میں نے کہا یہ جو ہے نا محسن بیچارہ پریشان نہ ہو جائے, کیونکہ محسن صحیح بات, میں بڑا لائٹ ہارٹڈ بندہ ہوں. آپ ہیں, میں آپ کو لائٹ ہارٹ کرتا ہوں. ابھی ہمارا ایک اور سیگمنٹ آ رہا ہے وچ از بیسکلی ویورز آف دا ویک کے سیگمنٹ پہ جا رہے ہیں, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. جی تو آج کے ویورز آف دا ویک سیگمنٹ میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو کامنٹ ہے وہ مہروز بلال بھائی کا ہے, جو کہہ رہے ہیں اے گریٹ سیشن ایز آلویز. یہ پچھلے سیشن کی بات ہو رہی ہے, تو ہم پچھلے سیشن کے وہ لے رہے ہیں کامنٹس. کہہ رہے ہیں اے گریٹ سیشن ایز آلویز, سرپرائزڈ اینڈ ہیپی ٹو سی سچ اے بیوٹیفل سیٹ. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. گیونگ سچ انرجیٹک وائبس. اور اگر انہوں نے ہارٹ بنایا اور اسمائلی فیس اور اسٹارز بنائے, وچ شوز یو کہ ماشاء اللہ ایموشنلی وہ بڑے اسٹرانگ فیل کر رہے ہیں. اور دیکھا ہے may اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیس یو بردرز. آگے کامنٹ آیا جی سماویہ عزب کا, انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈسکسنگ پالیٹکس از اے ریئلی گریٹ انیشیٹو بردرز. Islam is a highly political religion. Anyway, as a bibliophile, I'm loving the book of the week segment as well. Keep up the great work. Jazakallah khair for your comment. Sayyid Usman keh rahe hain, mashallah, loving this show. I was used to watching Gora shows to have fun because no one in Pakistan had that type of interesting event. But now, here's Youth Club, leaving everyone behind, spreading the right knowledge and sharing joy and happiness. Alhamdulillah. And اگر انہوں نے ہارٹ بنایا, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you with the reward. آمین. جزاک اللہ خیر بھائی آپ کے کامنٹ کا. اب ایک اور لمبا سا کامنٹ ہے. حمزہ رحمان کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم my brothers, I'm proud of having you guys among us who take time out of their lives to spread good and forbid evil. From the bottom of my heart I say I enjoy every single session you guys record. Between the laughter and the jokes we find sincerity for this deen and the fear of Allah which you guys propel as the base of it all. I too wish to be from the people who spread good and forbid evil, and may Allah make it easy for us all. اور آگے انہوں نے پھر کافی لمبی بات لکھی ہے, وہ کافی زیادہ ہو جائے گا, تو خیر بڑا کافی لمبا کامنٹ ہے ان کا. سو جزاک اللہ خیر بردر حمزہ رحمان آپ کے کامنٹ کا.
تحریم صبح کہہ رہی ہیں, تحریم صبح, اچھا وہ کہہ رہی ہیں کہ a week ago I was literally confused on what should be a Muslim's perspective on the current political situations, کیونکہ ایسے تو بہت سارے point of views ملتے ہیں but there is always something lacking and I figured it was the lack of Islamic perspective and subhanallah this video came out, alhamdulillah, barakallahu feek. اس کے علاوہ ایک کامنٹ ہے ایمن بختاوری کا, ایمن بختاوری وہ کہہ رہی ہیں we want Sir Zia as the next Prime Minister. بات ہی ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی. تو پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرائیں چیما جی, یور آن, ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرائیں شیروانی اور میری اچکن سلوا دیں تاکہ پھر ہم اس کے لیے پروسیڈ کریں. سو الحمد للہ یہ ویسے کامنٹ بہت دفعہ ہے, آئی مین آئی ہیو سین دس کامنٹ مینی مینی ٹائمز. لوگ بڑی ہمارے سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کو اچھے کام کریں انشاءاللہ اور مزید اچھی باتیں آپ تک پہنچائیں اور انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ہے اس کو عام کریں. یہ بیسٹ کامنٹ یہی آپ اس کو کر رہے ہیں, اس کو میں کامنٹ آف دا ویک کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا اب اسی کے ساتھ کامنٹ ہر ویک آئے گا, ہر ویک آئے گا, تو وہ پھر ہر دفعہ پڑھ لینا چاہیے. اب لوگوں کو ایک انسینٹیو دے دیا آپ نے کہ ایسا کامنٹ ضرور ڈالو, پڑھا جائے گا انشاءاللہ. اچھا اسی کے ساتھ میں اپنے ایک اور سیگمنٹ پہ جاتا ہوں وچ از بیسکلی کوٹ آف دا ویک. آلرائٹ, سو کوٹ آف دا ویک کے اندر ہمارے پاس اس وقت جو کوٹ ہے وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے, جو ایک کتاب ہے الفاروق عمر بن الخطاب بائی محمد رشید ردا, ان کی کتاب ہے. اور وہ اس میں سے کوٹ مینشن کرتے ہیں ان کا, وہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب جو ہیں رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ ask Allah for help against your evil whims and desires just as you ask him for help against your enemies. اینڈ آئی تھنک یہ ہمارے شو کے مناسبت سے میں نے کوٹ چنا ہے ان کا, کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اپنے ایول خواہشات اور ڈیزائرز کے اگینسٹ, کہ اللہ میری مدد کر دے میرے ایول ڈیزائرز میں. جس طرح تم اپنے دشمنوں کی حفاظت سے دعا مانگتے ہو نا کہ اللہ میری حفاظت فرما ان سے, اس لیے اپنی شہوت کی حفاظت کی دعا مانگو کہ اللہ مجھے یعنی کیپ مائی ڈیزائرز اینڈ مائی ایول پریکٹسز ان چیک. کیونکہ دیکھیں جو بھی ہم باتیں بھی ڈسکس کر رہے ہیں وہ بیسکلی کہاں سے نکل رہی ہیں, ڈیزائرز ہی ہیں نا. یعنی پہلے کیا چیز آتی ہے, پہلے ایک ڈیزائر آتا ہے, جس کو بھی خرم نے کہا نا کہ وہ ڈیزائر آتا ہے آپ اس کو رول پلے کرتے ہو. یعنی سب سے پہلے ایک تھاٹ ہوتی ہے کہ واٹ اف آئی کل دس پرسن, اور یہ تھاٹ ہر بندے کو آتی ہے. میں کہتا ہوں یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی ہر بندے کو آتی ہے. دیر ہیو بین ٹائمز آئی وش آئی کڈ کل دس گائے مین. کسی نے آپ کو ٹریفک میں کٹ آف کر دیا, کوئی آپ کا اسکول ٹیچر تھا جو بڑا ایول تھا, سم کوئی بلی ہے جس کو آپ مارنا چاہتے تھے. بٹ موسٹ پیپل ول ناٹ ایکٹ آن دیٹ ڈیزائر, اینڈ دس از وائی اسلام ول ناٹ ہولڈ یو اکاؤنٹیبل for just passing desires, unless کہ you actually manifest it into an action. تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ڈیزائرس پہ نہیں پکڑتا, ادھر پکڑتا جب وہ ایکشن میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دس از سمتھنگ دس کوٹ. اچھا ناؤ کمنگ بیک ٹو دا فیکٹ کہ ہمارے جو ہم نے ریزنس ڈسکس کیے ہیں کہ ایک انسان اس طرف کیسے جاتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک یہ بات بھی کریں کہ یہ جو ہالی ووڈ فلمیں بنا دیتا ہے نا, یہ فلمیں ایکچولی آئی ووڈ سے دے آر مور ڈیٹریمنٹل ٹو دا ڈسٹرکشن آف سوسائٹی دین دے آر آف بینیفٹ. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ فلمیں ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس پیدا ہو جائے, یہ اویئرنیس سے زیادہ نا وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ نیگیٹو لوگ ٹریگر ہو جاتے ہیں, وہ والی بات زیادہ ہے. اب یہ ایک مووی جاوید اقبال کی بھی پاکستانیوں نے بنا ڈالی ہے, پاکستان میں بین ہے, یورپ میں اس کو 3-4 ایوارڈ مل گئے. ابھی 2 دن پہلے کی خبر سنا رہا ہوں آپ کو, یہ آئی تھنک جنوری فیبرری میں ریلیز ہوئی اسی سال کے, اور الحمدللہ شکر ہے انہوں نے پاکستان میں بین کی. میں اس کا ٹریلر دیکھ رہا تھا, IMDb پہ 8.0 لے گئی ہے سر. اور اس میں بھی اگین اس کلر کو نا بڑے زبردست جو ٹریلر ہے نا, اس میں آپ کے 2 منٹ کے ٹریلر میں نا ڈائلاگز اسی کے ہیں اس بندے کے, اور وہ اگین مجھے لگ رہا تھا اسی کو کول ہیرو ٹائپ دکھا رہے ہیں. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے نا کہ مطلب اس کے اوپر بندہ جتنی ہم بحث کریں یہ پورا ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ جو ہم نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ان کی فلمیں ہیں, اس کے اندر جنرلی ویسے ہی دیکھ لیں, اگر کوئی اس طرح کا گڑبڑ نہیں تو ویسی بھی کوئی اچھی چیز تو ہے ہی نہیں, لیسن تو ہارڈلی کوئی ہے. لوگ اب ڈیسینسٹائز بھی ہو گئے. ایک زمانے میں اس طرح کی موویز آتی تھی نا, ہم نے بھی جاہلیت میں دیکھی ہیں, تو ایک انڈین مووی تھی, مجھے اس سے ڈر لگتا تھا دیکھ کے. کون سی؟ قیامت سے قیامت تک. نہیں وہ میں سمجھ گیا کون سی, دل والے دلہنیں لے جائیں گے, اکشے کمار. مجھے نہیں پتا, وہ ہم نے بچپن میں دیکھی تھی. اس میں وہ تھا وہ یوں کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ نا بہت واقعی پتہ نہیں یار, میں انڈین فلم نہیں دیکھتا تھا, بچے اغوا کرتا تھا, بلی چڑھاتا. ہاں بلی وہ چڑھاتا تھا بالکل. اچھا اللہ کا شکر ہے, ویسے میں نے انڈین فلمیں جو ہے نا زندگی میں دیکھی, اللہ معاف کرے, لیکن ہالی ووڈ کی کوئی نہیں چھوڑی. انڈین موویز میں نا ویسے وہ کم خطرناک ہے, مطلب اس میں نا کامیڈی ایلیمنٹ اس طرح کی نا کبھی کبھی مجھے تو, اچھا مجھے تو ویسے ہارر اور اس طرح کی موویز مجھے تو کامیڈی لگتی تھی, مطلب یہ جو بناتے تھے نا, میں تو اس کے اندر کامیڈی ایلیمنٹ زیادہ ہوتا تھا. لیکن خیر لیکن یہ ہے کہ یہ جو ڈیسینسٹائز ہو گئے نا جو انسان, خاص طور پہ اس طرح کے
ایول ایکٹس دیکھ کے بہت نارملائز ہو گیا, اور خاص طور پہ جو گیمنگز اور سب چیزیں. اچھا یہ دیکھیں آپ ان کی جو ریٹنگز ہیں نا, جو یعنی کوئی اس کے اوپر R ریٹڈ ہوتی ہے نا موویز, کہ یہ میچور آڈینس کے لیے, یا M لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر, یا 18 لکھا ہوتا ہے, تو ایک زمانے میں نا یہ اس کا تھریش ہولڈ بڑا کم پہ R مل جاتا تھا, بہت کم پہ. بہت ساری موویز ہیں, میں اب نام نہیں لوں گا, لیکن بہت ساری موویز ہیں جو کہ اس ٹائم پہ R تھیں, لیکن ابھی جو ہے نا وہ آئی تھنک اس کو PG-13 کر کے بھی آپ چلا سکتے ہیں, کیونکہ آج کل کا جو کانٹینٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو گیا. مطلب اب موویز کے اندر جس لیول کے اوپر گور دکھایا جاتا ہے, جس لیول کے اوپر سر پھٹتے ہوئے اور جسم کھلتے ہوئے, اور مطلب یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, یہ پہلے نہیں تھا اس طرح. پہلے یہ بہت گرافک ہوتا تھا. یہ بھی جو آپ کی ولگیرٹی اور یہ جو چیز ہے نا, یہ بھی اتنی زیادہ نارملائز کر دی ہے, اتنی زیادہ کہ میں حیران کن لیول تک. مطلب پہلے ہم لوگ بھی فیملیز کے ساتھ موویز وغیرہ دیکھے ہوتے تھے, تو کوئی ایک چھوٹا سا بھی کوئی سین جس میں لڑکا لڑکی قریب بھی آ رہے ہو نا, تو فارورڈ پہ ایک بندے کا ہوتا تھا جو ٹریگر ہوتا تھا کہ جلدی فارورڈ کر دینا, اس کو فارورڈ کر فارورڈ کری. نہیں ہمارا تو فیملی میں نا ایک لیٹا ہوتا تھا جس کو ریموٹ ہی خراب تھا نا, تو VCR کے پیر پہ نا انگوٹھا لیٹا ہوا ایک بندے کو خراب تھا ریموٹ, تو سب سے جو بڑے کزن تھے ان کے پاؤں ہوتا تھا ادھر, جیسے کوئی آتا تھا جلدی سے فارورڈ کا بٹن انگوٹھے سے اور آگے جاتا تھا. لیکن میں کہوں وہ ایون نارمل سین, اور ان میں اکثر سین ہوتا ہی نہیں تھا, وہ بس وہ دکھاتے تھے لڑکا لڑکی کچھ قریب, بس ختم ہو گیا سین. ناؤ ایوری تھنگ از سو اوپن اور اتنا کامن ہو چکا ہے, اور یہ جو آپ نے محسن نے کہا نا ڈیسینسٹائز کر دی ہے کہ یار یہ تو نارمل ہی ہے. اینڈ دس از واٹ ایون آج ہماری کالج یونیورسٹی میں جو لوگ ہیں, لڑکے لڑکی ہیں, کلودنگ سے لے کر ایون ہینڈ شیک یا ہگز اینڈ یو نو, یہ تو اتنا نارمل ہو چکا ہے, یہ تو کچھ کنسیڈر نہیں ہوتا. تھوڑا سا یہ کیونکہ ہم اپنا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں. وہ ایک A-levels میں سیزن بڑا چلا ہوا تھا, اس میں جو تھا نا وہ جو مین کیریکٹر تھا وہ باسکٹ بال پلیئر تھا. ٹھیک ہے, جو ہمارا بیسٹ فرینڈ تھا, وہ اس نے کبھی باسکٹ بال کھیلا نہیں, بہت کم کھیلتا تھا. ہر میں دیکھوں وہ بھائی جان 3 pointers مار رہا ہے آج کل بہت زیادہ. اچھا, تو وہ دیکھ رہا تھا سیزن, اور وہ سیزن میں وہ 3 pointers بھی مارتا تھا, باسکٹ بال پلیئر بھی تھا, ارد گرد اس کی لڑکیاں ہی تھیں ساری. تو انسان وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کو ابزارب کر کے وہ پھر ایکٹ کرتا ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے. ایون ایک اور ہمارا وہ ایک لڑکا تھا, دوست کا دوست تھا, ہی واز این گڈ پرسن, تو وہ ہی وینٹ ٹو جیل گیا سی کچھ حرکتوں کی وجہ سے, اڈیالہ سے جب نکل کے آیا نا, اسی دن ہم مجھ سے مل لیے کہ یار کیا ہوا, بتاؤ ذرا کیا چیزیں تھیں. کہتا ہے بھائی جان وہ اڈیالہ نہیں ہے, وہ اڈیالہ یونیورسٹی ہے, کیونکہ the day I went there اور اس کے بعد جو چیزیں میں نے سیکھ کے نکلا ہوں, تو وہ آپ کو میں کیا بتاؤں. تو یہ جو چیزیں انسان, یہ جو موویز اور اس چیزوں سے انسان جو آئیڈیاز اور سب چیزیں لیتا ہے, نئے آئیڈیاز بڑے مل رہے ہوتے ہیں, پھر آپ امپلیمنٹ کرتے ہو. اور ہو سکتا ہے کسی نہ کسی بندے نے یہی کوئی مووی شو بھی دیکھی, اس نے کہا جی بھائی لیٹس ڈو دس, میں یہ ایکٹ کرتا ہوں. اچھا ایون آپ نے وہ جو تھا نا, ہم جیفری ڈائمر, وہ کہتا ہے میں ہر اس کل سے پہلے نا یوز ٹو واچ دیٹ مووی, ایک ایگزورسسٹ, کہتے میں مجھے اس سے نا موٹیویشن ملتی تھی فردر, جسٹ واچنگ دیٹ فلم وڈ کہتے ایون موٹیویٹ می ٹو اب گو آن اینڈ ڈو دیٹ. لیکن اب یہ جو آپ چیز بتا رہے ہیں, اب یہ لوگ جو موویز بنتی ہیں اور دیکھتے ہیں, دیکھیں ہر بندے کو نا کوئی نہ کوئی اپنا اس کے اندر ہیرو مل جاتا ہے, اپنا ایک رول ماڈل مل جاتا ہے. جو بندہ تھوڑا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر بندہ جو دیکھ رہا ہے وہ انسپائر ہو رہا ہے, لیکن کئی لوگ جو کہ اس طرف لین کر رہے ہیں نا, ان کے لیے یہ موویز ایز اے کیٹلسٹ ایکٹ کرتی ہیں, جہاں پہ آپ نے ان کو نا, ان لوگوں کو آپ نے گلوریفائی کیا ہے, آپ نے ان کی ہاربل ڈیتھ نہیں دکھائی کہ کس طرح سے ان کو مارا گیا, یا کس طرح سے ان کا حال ہوا, اور کس طرح سے لوگوں نے تھوکا ان کے اوپر کہ یہ کون لوگ تھے, بلکہ رادر آپ اس کو ایک ہیرو کی طرح بنا کے گلوریفائی کریں. آئی مین ایون آپ دیکھو کہ حرام ریلیشن شپس ہیں, ایون اف آپ دیکھتے ہو ایک بندہ ڈرگ ایڈکٹ ہے, اگر آپ مووی کے اندر یہ نہیں دکھاتے کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے, تو آپ نے ڈرگس کو گلوریفائی کیا, آپ نے حرام ریلیشن شپس کو گلوریفائی کیا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو, یعنی میں تو بھی کہہ رہا ہوں کہ چلو اگر آپ دکھا بھی رہے ہو, unless and until you show this person having a horrible end, ادروائز تو آپ نے گلوریفیکیشن ہی کی ہے نا, کیونکہ آپ نے دکھایا کہ جی وہ کر کے بھی نکل کے. اب دیکھو ہمارے زمانے میں یہ اسکار فیس اور یہ گاڈ فادر اور یہ ساری جو فلمیں تھیں, اس میں سارے گینگسٹرز کو آپ نے گلوریفائی کیا ہے, آلدو آپ نے بتایا یہ گینگسٹرز ہیں, اینڈ میں مر بھی گئے, لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ نے جتنا انہیں گلوریفائی اور ان کے لائف اسٹائل کو جتنا آپ نے گلوریفائی کیا نا, تو اٹس لائک ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اسکار فیس بنا ہوا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ گینگسٹر لائف اسٹائل کی طرف جا رہا ہے. اور آج دیکھیں ایک زمانے میں گینگسٹر ہونا, بدماش ہونا ایک گالی تھی کہ آپ کہیں کہ یہ بڑا بدماش آدمی, ابھی تو بدماش ہونا کول تھنگ ہو گیا. یہ کچھ سیزن چلے تھے پہلے جس میں یہ 90210 وغیرہ, جس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈز اور سب چیزیں بہت زیادہ گلوریفائی کر کے دکھائی ہوئی تھی. اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ابھی کچھ 1-2 سال پہلے اسلام آباد کے اندر بھی کسی نے وہ سیزنز بنائے تھے بچوں نے, بالکل سیم تھنگ, سیم پلاٹ, سب کچھ وہی, سیم لائف اسٹائل.
اور یہ تو ہم نے آنکھوں دیکھا ہے نا, یہ تو سب چیزیں دیکھی ہیں اپنے سامنے کہ یہ جو گینگسٹر والی آپ بات کر رہے ہیں, لوگوں نے تو اپنے اپنے نام اس کیریکٹر کے اوپر کر کے میرا نام یہ ہے جی میں یہ ہوں, اور ہم وہ بنتے ہیں, ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. اور ضیاء بھائی یہ ہم اتنے خطرناک دور میں رہ رہے ہیں تھینکس ٹو پوسٹ ماڈرنزم, کہ آپ یہ آرگومنٹس دیں گے نا انٹلیکچوئل سو کالڈ انٹلیکچوئل کلاس کو, اکیڈیمیا کو, وہ اس کے کاؤنٹر میں کچھ لے آئے گا. مثال کے طور پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں جی کہ اس کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے, وہ آگے سے کہیں گے کہ نہیں یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں, اصل میں اس کے پازیٹیو امپیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں. وہی آیت مجھے یاد آ رہی سورہ کاف کی, اللہ نے کہا نا کہ ہم نے قرآن میں ہر مثال بیان کر دیا, لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان جھگڑالو ہے, بحث پہ بحث کرتا رہے گا, اور وہی اس کی تباہ کاری ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ایکسپیریمنٹیشن میں یہ ہم کو لگا کے سب کو لگا کے ہیومن ریس تباہ کریں, اور ہم سب کا کامن اینمی شیطان ہے. میں نہیں کہتا, ان کی تو خراب ہو چکی ہے محمد علی بھائی, دیکھیں ان پہ بھی ایمپتھی آنی چاہیے. ہمارا جذبہ یہی ہے کہ ہم ان کو بھی کچھ دیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے وہ ہمارے دشمن ہے, سب کا کھلا دشمن شیطان ہے, کامن اینیمی وہ ہیومن ریس کے خلاف ہے. اور اس نے اللہ کو کہا تھا کہ میں ان کو ایسی تباہ کاریاں دکھاؤں گا, تو وہ اس کا وعدہ تو ہے. اچھا, ایک آخر میں ہم بس یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی لائف میں آخرت کی فکر نہ ہو, ایک انسان کا گول جننا نہ ہو, ایک انسان کو شروع سے یہ بات نہیں بتائے گی کہ دنیا کے بعد بھی ایک جہاں آنا ہے. ایک انسان, چلو لیٹ سپوز کہ دیکھو جو لوگ بھی ان کی ڈیفیکلٹی سے گزرے ہیں, ماں باپ نے اگنور کیا, یہ کیا وہ کیا, ایک میں سمجھتا ہوں بہت بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کیونکہ آپ کا جب ورلڈ ویو ہی ٹھیک نہیں ہے, جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا کیا ہوگا, مطلب میرے ماں باپ مجھے چھوڑ گئے, میری گرل فرینڈ مجھے چھوڑ گئی, مجھے فلانا چھوڑ گیا, یہ ہو گیا, اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک جرمن بندہ تھا, ہمارے جو بھائی احمد خان ہے لاہور میں, انہوں نے مجھ سے یہ ریسرچ شیئر کی, ابھی ہماری آپس میں ڈسکشن چل رہی تھی. ایک جرمن بندے کا واقعہ جو کہ بڑا جینون آدمی تھا, وہ کہتا ہے میں آئی وانٹ ٹو ایٹ سم ون, میرا ایک فیٹش ہے, میرا ایک ڈیزائر ہے, میرا ایک لسٹ ہے, آئی وانٹ ٹو ایٹ سم ون, بیکاز اگین وہی تھا کہ میں جب تک کسی کو کنزیوم نہ, آئی وانٹ سمبڈی ٹو اسٹے ود می, ٹھیک ہے, آئی وانٹ, مطلب یہ ایک فلاسفی ہے نا کہ آئی وانٹ سمبڈی, اور یہ وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا, قیامت کو نہیں مانتا, جنت کو جہنم کو نہیں مانتا. اچھا, اس نے کیا کیا, یہ شریف آدمی تھا, اچھا یہ کھانا چاہتا ہے کسی کو, بٹ یہ اپنے ایموشن اور شہوت کے بارے میں نا اب یہ کہتا ہے آئی وانٹ ٹو ڈو دس. تو اس نے کیا کیا, اس نے انٹرنیٹ پہ ایڈ ڈال دیا کہ آئی وانٹ ٹو ایٹ سم ون, اگر کوئی ایسا ہو جو کہ چاہتا ہو کہ میں اسے کھا جاؤں تو پلیز مجھ سے رابطہ کریں, تو کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ان ایتھیکل. اچھا, لو اینڈ بیہولڈ somebody actually contacted him کہ oh you want to eat someone, I want to be eaten by someone. میرا فیٹش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ I go out in a blaze of glory, somebody eats me, you know. So ان دونوں کی ملاقات ہوئی, یہ ملے, انہوں نے آپس میں ارینجمنٹ کیا, and then one of them he consumed the other one, ٹھیک ہے, he actually consumed him. اچھا, پولیس نے اس پہ کیس کر دیا کہ کیا. اب دیکھیں اس میں ایک مسئلہ وہ آتا ہے, وہ جو کنسینٹ والا, مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کنسینٹ ہو گیا تو سب ٹھیک ہے, تو بھائی تمہارے ورلڈ ویو میں تو کنسینٹ ہو گیا تھا, کنسینٹ دونوں راضی تھے, انہوں نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا تمہارے مطابق. ایک نے کھانے کا آفر لگائی, دوسرے نے کہا میں حاضر ہوں. جس طرح یہ سیکس ورکرز کو کہتے ہیں یہ سیکس ورکرز ہیں, کیوں وہ سیکس ورکرز ہیں بھائی, کیونکہ کنسینٹ سے کر رہی ہے نا. اب ایک عورت ہے وہ اپنا جسم اپنا جسم خود بیچ رہی ہے بھائی, وہ پیسے لے رہی ہے اس کے, تو کیا مسئلہ ہے اس میں. ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے, کہتے ہیں نہیں حرام کیوں ہے, سود لینا دینا حرام ہے, کیوں, کیونکہ ایک بندہ لے رہا ہے دے رہا ہے, وہ کہتے ہیں کنسینٹ سے ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے یہ. سو ان لوگوں نے جو ماڈل کریٹ کی تو اس کی بڑی ایکسٹریم ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, نا دا پرابلم جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو تھا نا, جو کہہ رہا تھا کہ جی میری ایک فیٹش ہے, ڈیزائر ہے, وہ یہ بلیو کرتا تھا کہ دیکھو میں اب اتنی عمر میں آ گیا ہوں کہ مجھے شاید یہ کبھی نصیب نہیں ہوگا, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مرڈر سم ون, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو واٹ آل آف دیز سیریل کلرز ڈیڈ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. میں چاہتا ہوں کوئی ویسے ہی میرے منہ میں آ جائے, مطلب ویسے ہی کسی کو میں کھا جاؤں نا, کوئی خود ہی بسم اللہ کر کے آ جائے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. سو ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ کلنگ مرڈر ڈیتھ والا سین, بٹ اس کی ایک فیٹش ایک ڈیزائر ہے. ناؤ لیٹس empathize with this guy for a second, ٹھیک ہے, کوئی بھی ڈیزائر ہو, لیٹس سپوز a person is homosexual, a person is pedophile, ٹھیک ہے, a person is necrophiliac, ٹھیک ہے, zoophilia کوئی کرنا چاہتا ہے, وہ اس کا ایک ڈیزائر ہے. جس انسان کو یہ پتا نا کہ یہ دنیا عارضی ہے, اور اگر میں اس پہ صبر کر دوں گا, اللہ تعالیٰ جنت میں میرے جو برے خیالات ہیں وہ تو ویسے ہی مٹ جانے سارے, there is nothing negative in جنت, اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ ریپلیس کر کے دے گا چیز جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. I will get something which I never imagined. It will be beautiful for as a reward for the sabr I have done. تو اگر ان کا یہ ورلڈ ویو ٹھیک ہوتا تو یہ اس طرف کبھی بھی نہ جاتے, لیکن ان کا ورلڈ ویو کیا ہے,
it's now or never. No. I need to eat someone right now. I want to have homosexual relations right now. I want to have necrophilia right now. क्योंकि अगर मैंने अभी ना किया तो वैसे ही मर जाऊंगा इस हसरत के साथ. I don't want to die like this. So मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि how important is it कि एक बंदे का जो वर्ल्ड व्यू है और ईमान जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरी डिस्कशन के अंदर. ज़िया भाई, इसको तो मॉरल रिलेटिविज़म का भी मैं नाम दूंगा कि अब जो इन्होंने एक सोचा छोड़ा है कि मोरालिटी क्या है, बस एक सोच है. फिर ये ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी की पूरी डिबेट. तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स इनके माहिर नफ्सियात ने छेड़े जो क्लोज्ड टॉपिक्स थे, जो ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू आउट आप कह लें उनका जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी ह्यूमन हिस्ट्री की, वो उसको मान चुकी थी, क्लोज कर चुकी थी. इन्होंने फिर से ओपन किया कि नहीं, लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट दैट. और वो ओपन करने का नतीजा आज हम सब देख रहे हैं कि ये रिलेटिव मॉरल रिलेटिविज़म कि जो तुम्हें ठीक लगे वो ठीक है, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे इल्ला ये कि उसके को बहुत वाज़े और विजिबल हमें नुकसानात जो है वो समझ आ रहे हैं. तो व्हाट अबाउट वो नुकसानात जो सोल को हो रहे हैं, व्हाट अबाउट वो नुकसानात जो फैमिली सिस्टम पर आ रहे हैं, जो इस तरह वाज़े नहीं है लेकिन दीमक की तरह. जैसे दीमक जो है वो लकड़ी को खाती है तो नज़र तो नहीं आ रहा सामने, तो अब आप कहें नहीं दीमक जब तक मुझे दिखाओगे नहीं लकड़ी को खाते हुए मैं नहीं मानूंगा उस नुकसान को. तो ये उसकी तबाहकारियाँ हैं और नज़र आ रही हैं. और हमारा पढ़ा लिखा तबका सब जो उनसे इन्फ्लुएंस्ड है वो अब वही को छोड़ के, स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के, इस वर्ल्ड हिडन वर्ल्ड की भी एक दुनिया ना, उसको छोड़ के एम्पिरिकल एविडेंस नहीं इसका इफेक्ट जब तक स्टडी सामने नहीं आएगी, जब तक स्टैटिस्टिक्स सामने नहीं आएंगे हम नहीं मानेंगे. और ये बगावत है. और तब तक इनकी पूरी नस्लें बर्बाद हो चुकी होती है, तब तक ये बेड़ा गर्क जो हो चुका होगा. वो नूर मुकद्दम का वो जस्ट वन केस है. अल्लाह माफ़ करे जो हमारे स्टूडेंट्स पॉर्न इंडस्ट्री और ये बढ़ रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है. अल्लाह ना करे ऐसा कोई इवेंट आए, लेकिन हु नोज कि ये चीज़ पता नहीं कितनी होती होगी. अल्लाह माफ़ करे. तो वो तबाहकारियाँ हमारे सामने. जी, आप कुछ कहना चाहें इसके बारे में? जब ये जो आपने बात की थी ना आखिरत का कॉन्सेप्ट, मैं तो बाकी छोड़े अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, हमारी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है ना, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज़ कि बंदा याद जब करता है ना कि दुनिया अर्जी है, और मैंने अगर इस मुसीबत पे, इस परेशानी पे सब्र किया तो अगली दुनिया में मुझे इंशाल्लाह उसका अजर मिलेगा. आप मुझे समझ नहीं आती कि जिन लोगों का बिलीफ नहीं है ना आखिरत पे, वो इस दुनिया की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हैं. जितने डिप्रेशन में रहते होंगे, डिप्रेशन में है, या फिर एग्रेसिव होकर किसी ना किसी तरीके बदला लेंगे, या कोई एक्ट आउट इन अ वे करेंगे. अगर वो नहीं कर सकते, अगर वो कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, फिर डिप्रेस हो जाएंगे. या फिर लोग हैं वो अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं. लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कवर अप है. आप जैसे कवर अप, जब आप आखिरत को नहीं मानते ना, इसका मतलब है आप ये मानते हो कि दुनिया बस खत्म होने वाली है. आई विल डाई एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ माई लाइफ. सो आपका कोई पीछे कोई रीजन ही नहीं रह गया. रीजन फॉर लिविंग भी नहीं रहती, रीजन फॉर बीइंग मॉरल कोई खास रीजन नहीं है ना. मतलब मॉरल क्यों होना है फिर भाई? हाँ, सिर्फ ये कि पुलिस ना पकड़ ले, बाकी तो करें जो करना चाहते हैं. तो ये इवन मैं देखता हूँ कि हमारी जो यूथ है पाकिस्तान, जो मुसलमान भी है, जो दीन से इस वक्त दूर है ना, तो आखिरत के बारे में पढ़ने से स्टार्ट करें ना, तो वन ऑफ द बेस्ट वेज अपने ईमान को ना वापस लाने के लिए या उसको झंझोड़ने के लिए वो है आखिरत की स्टडी करना. इवन जो हम मक्की दौर की जो शुरू की जो सूरतें हैं वो सारी आखिरत के बारे में, आपको जज़ा और सज़ा के बारे में बताती हैं, अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में. दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स कि इंसान अल्लाह ताला का तारुफ आखिरत के बारे में पढ़ना शुरू करे ना, तो आपका ईमान ना बड़ी जल्दी इंटैक्ट होना शुरू होता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ दी सॉल्यूशंस टू ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स आई वुड से. असल में वही बात है ना कि जब आपको पता चलता है ना कि यहाँ मैं बच के निकल भी गया ना, तो आगे पकड़ा जाना है मैंने. जी, वैसे ही है. मतलब यहाँ से मैं चकमा दे गया लोगों को और निकल भी गया, इवन इफ आई गेट स्कॉट फ्री, जिस तरह वो ज़ोडिएक किलर बेसिकली बच के निकल गया था और फिर मर गया इवेंचुअली जाके. तो अगर आपको ये पता ना कि यहाँ मैं जितनी मर्जी समझदारियाँ करके मैं निकल जाऊँ, फिर भी मैं आगे जाके पकड़ा जाऊँ और मेरा तो हिसाब होगा. सो ये आई थिंक बड़ा अहम है. मैं इंशाल्लाह आज का हमारा जो एक आखिरी सेगमेंट है उसकी तरफ जाते हैं जी. आखिरी सेगमेंट है जी हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीक, और ये क्वेश्चन जो है हमें आया है, ब्रदर का नाम है जी किंग केओस. तो अब हमने केओस की बात की है, किंग केओस का सवाल है. वो कह रहे हैं, इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड हराम इन इस्लाम? मौलवी विद एन एटीट्यूड की शायद आई थिंक बात कर रहे हैं. तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड पर बात कर रहे हैं. ऑल्दो हमने लास्ट टाइम इसके बारे में शुरू में बात की थी,
لیکن علی بھائی میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا ڈیفائن کریں کہ یہ جو ہم بیسکلی بات کر رہے ہیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی, واٹ از پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اور آئی تھنک اس پورے ہمارے ڈسکشن سے بھی ایک چیز ریلیونٹ ہے کہ ہاؤ ٹو ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ان لائف ایون اف لائف از ناٹ گوئنگ یور وے, لائف از ناٹ گوئنگ اکارڈنگ ٹو یور وشز اینڈ ڈیزائرس, بلکہ آپ کو کچھ ایسے سرکمسٹانسز مل گئے ہیں, کچھ ایسے ویریبلز مل گئے ہیں جو آپ کے لیے فیوریبل نہیں تھے. تو اس میں پازیٹیو رہنا یہ کیسے ہوگا؟ جزاک اللہ. ضیاء بھائی ایٹیٹیوڈ جو ہے نا ورڈ, اس کو ہماری عوام اس طرح لیتی, کہتے ہیں نا یہ بڑا ایٹیٹیوڈ والا, ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے جی, ایٹیٹیوڈ والا یا بڑی ایٹیٹیوڈ والی ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے. حالانکہ ایٹیٹیوڈ پورا ایک کانسیپٹ ہے سائیکالوجی میں, اور ایک آئی تھنک اٹس ہاؤ یو یوز اٹ ان اے سینٹینس. ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کس طرح کس سینٹینس میں کیسے یوز کیا ہے, وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں نا گروتھ مائنڈ سیٹ وہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے, اسی طرح ونرز ایٹیٹیوڈ, اسی طرح ہائی اسپرٹڈ رہنا یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. حضرت عمر نے ایک بندے کو چلتے دیکھا, ینگ تھا, بڑی مفلسانہ چال چل رہا تھا. حضرت عمر نے ڈنڈا مارا اسے کہ کیسے چل رہا ہے. ٹھیک, تو اس نے کہا کہ میں ہمبل ہو رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا یہ ہیوملٹی نہیں ہے, تمہارے پاس وہی ہے, تمہارے پاس اسلام ہے, تم فخر سے چلو. دیکھیں فخر سے مراد ایروگینس نہیں ہے, ڈانٹا حضرت عمر نے اس کو, بالکل صحیح واقعہ. تو یہ ایٹیٹیوڈ کہ ہم الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف بینگ اے مسلم, اور ہمارے پاس وہی ہے, سپیریئر فلاسفی ہے, انشاءاللہ یہی چیز ہم آگے دیں گے. اس میں کوئی تکبر نہیں ہے, یہ ایک ونرز ایٹیٹیوڈ ہے انشاءاللہ, یہ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو سمجھیں تو خوبصورت بات. چیما جی آپ تھوڑا ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. ایٹیٹیوڈ انہوں نے روشنی ڈال دی ہے, بس یہ ہے کہ تگڑے ہو کے رہنا چاہیے, ڈٹ کے رہنا چاہیے مسلمان کو. کیا اس میں ہاں ہمبل ہونا چاہیے, آپ کو دوسروں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں آپ لوگ بالکل مرسی کے ساتھ رہو. اور زابی جو ہم نے پوری ڈسکشن کی ہے نا, اس کے اندر جو میں ابھی تک وہ ہم لوگوں نے ایک لیفٹ سائڈ ڈسکس کی ہے. دا لیفٹ سائڈ از لائف وداؤٹ کانسیکوینس, گاڈ لیس لائف, کوئی کانسیکوینس نہیں, شادی نہیں ہے, شادی کے بغیر شادیاں, اور ڈپریشن, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. whoever is away from Allah subhanahu wa ta'ala, whoever is away from religion, whoever is away from iman, he will indeed have a difficult life, depressed life. And the life that we are promoting is a life with consequence, is a life with actions, اور اس actions کے اوپر آپ on the day of judgment آپ جج بھی کیے جاؤ گے, اور اس کے اوپر مارکنگ بھی ہوگی, اور اسی کے اوپر آپ کا حساب جزا اور سزا آپ کو ملے گی. اینڈ دا لائف دیٹ وی آر پروموٹنگ از اے گاڈلی لائف. اور وہ جو لائف ہے اس کے اندر سمپل سا اس کا وہ ہے, اور وہ جو چیز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل کی ہے, اور وہ نازل یہ وی نیڈ ٹو نو ایٹ دا ٹائم, وہ تب ہوئی تھی جب اس ایرا کو کیا کہا جاتا تھا, دا ڈیز آف اگنورینس, جہالیت کا ٹائم تھا, جس میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بھائی بچیوں کو زندہ دفن کر جاتا. ایون ایٹ دیٹ ٹائم مورخین لکھتے ہیں کہ یعنی کہ فیمیلس کو ایسے مردوں کے پاس بھیجتے جو تگڑے ہوں, جو ہیوی ہوں, جڑے ہوں, تاکہ اولادیں ان کی ذرا پہلوانی یعنی کہ تگڑی اولاد ہو. یعنی کہ it was a horrible time جب اسلام نازل ہوا. تو اس سے پہلے ڈیز آف جاہلیہ جس کو کہتے ہیں, پھر اس کے اوپر دین آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تعلیمات دیں, پھر نماز اور اخلاق اور ایمان, اینڈ دیٹ چینج دا انٹائر ہسٹری. اور اس سے پھر 2.8 بلین مسلمان آج ہم وہ ہیں. اور اس میسج از سمپل کہ ہیو اے لائف ود جس کے اندر کانسیکوینس ہو. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم لوگ آپس وی نیڈ ٹو گیو دس لیسن, کہ اپنی زندگی میں نا لوگوں کے ساتھ ہوپ, امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی اٹیچمنٹ ہوپ لوگوں کے ساتھ لگاؤ گے, دین لوگوں کے ساتھ نہیں لگاؤ گے, دین یو ول بی اے ہیپی مین. اور کانسیپٹ کیا, لوگ کیا جی آپ کی لوگ کیا کرتے ہیں, ایک پرابلم, ایک مشکل, ایک گلچ, ایک ہکپ, آپ کی ایئرز آف کائنڈنس ختم چلی جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کورٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کانسیپٹ کیا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, آپ اچھا کام کرو, آپ کی تمام گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. یعنی کہ گڈ ڈیڈ کین اریز یور سینس. تو ہیو ہوپس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کے قریب ہو جاؤ, اپنے اندر ایمان لے کر آؤ, اور جو دین ہے, دا وے آف لائف, اس کو دین
اسلام جو ہے ان دین عند اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے, اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو اینڈ ان شاء اللہ العزیز کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جو ویسٹ کے جو بھی چونچلے ہیں, جو بھی مسئلے مسائل ہیں, یہ ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں, اور اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ ہمارا دین ہے, اور اس کے اوپر پریکٹس کرو گے ان شاء اللہ یو ول بی ہیپی فرام دا آؤٹ سائڈ, یو ول بی ہیپی فرام ان سائڈ, اینڈ ان شاء اللہ عزیز دا نیکسٹ لائف یو ول بی ون آف دا کنگز انشاءاللہ. بے شک بے شک. اچھا میں فائنلی ایک پکچر پینٹ کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے جو کہ ایک اسلامک معاشرے کی ہے, جہاں پہ آغاز جو ہے وہ آپ کا ایک فیملی کے ساتھ ہوتا ہے, ایک ہسبینڈ ہے, ایک وائف ہے, دونوں نے کی جو اسپاؤس سلیکشن ہے. اب میں یہ بتا رہا ہوں وہ ساری چیزیں جو اب مطلب آپ نے لیفٹ کی بات کی نا, میں رائٹ کی بات کر رہا ہوں کہ واٹ شوڈ بی ڈن. ہسبینڈ اور وائف اسپاؤس سلیکشن جو ہے وہ آپ نے تقویٰ کی بنیاد پر کی. آپ نے دیکھا کہ اگلا بندہ کتنا گاڈ فیئرنگ ہے, کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس کا حسن بھی دیکھا جا سکتا ہے, مال دیکھا جا سکتا ہے, حسب نسب دیکھا جا سکتا ہے, لیکن مین چیز جو آپ نے دیکھی ہے اس کا دین دیکھا. تو دیر از اے ہسبینڈ اینڈ وائف ہو آر لیونگ ان اے لونگ ریلیشن شپ. سو اسٹیبل فیملی کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اس سے آٹومیٹکلی اپنے آپ کو وہ سب قسم کی ہومو سیکشولیٹی اور پورن ایڈکشن اور ان چیزوں سے نکال دیتے ہو, کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دوز ہو کین افورڈ ٹو گیٹ میرڈ شوڈ گیٹ میرڈ, تو جب اس کو انکریج کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے ان چیزوں سے بچائیں. پھر جہاں بلینگ کی بات آتی ہے, تو اگر کوئی بچہ فار ایگزامپل بلی ہو رہا ہے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, اس کو اسلام ایک ایسا میکینزم دیتا ہے کہ جہاں پہ وہ ریچ آؤٹ کر سکتا ہے. یعنی سب سے پہلے تو وہ اللہ سے ریچ آؤٹ کرتا ہے کہ اللہ یہ میرے سے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے, تم اس مصیبت کو دور فرما, کیونکہ اللہ تعالیٰ از ان کنٹرول آف آل تھنگس, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کے بعد اس کے پاس ایک پورا فیملی کا سسٹم ہے, ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, پھپھو ہیں, خالہ ہیں, چچا ہیں, ماموں ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے پاس کتنے کیس آتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا میرے پاس یہ پرابلم ہو رہا ہے, تو میں کہتا ہوں ڈو یو ہیو اے فیملی ممبر ہو یو لک اپ ٹو, ہو ٹاکس ٹو یو اینڈ سو آن. تو ہمیشہ تقریباً پاکستان میں تو ہوتا ہے ہاں میری پھپھو بڑی اچھی ہیں, یا خالہ بڑی اچھی ہیں, یا ماموں میرے جو ہے نا میرے ساتھ ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, چچا کے ساتھ اچھی ہے, یا میرے دادا جو ہے بڑی سنتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی بندہ نکل آتا ہے جو آپ کو اسسٹ کر دیتا ہے ایون تھرو یور پرابلمس. تو ایون دو یور پیرنٹس مائٹ بی بزی ایلس ویئر, دیر از اے ہیوج فیملی جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ دے دیتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب یہ فیملی کا سسٹم سارا ہوگا تو اگر بچہ ابیوز بھی ہو رہا ہے, خدا نہ خواستہ لیٹ سپوز کہ وہ ابیوز ہو رہا ہے, تو ایک تو چانسز آف ابیوز کم ہو جاتے ہیں بیکاز ناؤ ایوری بڈی از اراؤنڈ یو. تو کوئی بندہ ایسا نہیں کہ بس ماں باپ تھے کام پہ گئے بچے کو ابیوز کر دیا, پوری فیملی ہے, یو ہیو ٹو ڈیل ود ایوری بڈی. اور اگر معاملہ سامنے آ گیا تو چلے عدالت تو وہ کام کرنا کرے, فیملی نے چترول کر دینی آپ کی. سو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر یہ کہ ہمارا جو ہم نے بات کی کہ جو اسلامک ورلڈ ویو ہمیں ملتا ہے, آخرت کی فکر ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کوئی مشکل میری زندگی میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا وٹ ایور ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر. وی بلیو ان دیٹ اینڈ وی بلیو دیٹ ہمارے پہ جو مشکل مصیبت آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا جنت میں بھی. سو یہ جو پازیٹیو چیز ہے نا اور جو ہوپ ہے, آئی تھنک دس کیپس اے لاٹ آف پیپل الائیو تھرو سم آف دا ورسٹ سچویشنز اینڈ ورسٹ سرکمسٹانسز. اینڈ فائنلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اچھے رول ماڈلز ملتے ہیں, جب آپ بچپن سے پڑھ رہے ہو, یو ریڈنگ اباؤٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یو ریڈنگ اباؤٹ دا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, اینڈ یو ریڈنگ اباؤٹ دا صحابیات اینڈ سچ پیپل, تو آٹومیٹکلی آپ کے رول ماڈلز اتنے ہائی کیلیبر کے لوگ ہیں, اتنے ہائی ایتھیکل مورل ویلیوز کے لوگ ہیں کہ ہاؤ آن ارتھ وڈ یو گو اسٹرے اینڈ ڈو اسٹف لائک دس, کہ جو میس مرڈرنگ, میس کلنگ, یہ تو ہم سب سے ریچڈ اور ٹریچرس ولنس کی اسٹوریاں جو ہے نا وہ بھی ایسی نہیں پڑھتے ہم. تو آپ سوچیں, اور ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ کہیں پہ برائی ہو رہی ہے اس پہ پردے ڈال دو, برائی کو گلوریفائی نہیں کرو, بلکہ اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ بتاؤ کہ ہاں اگر کوئی کرے گا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. یہ ہے اسلامی معاشرہ جو کہ آپ کو ایک کمپلیٹ وے آف لائف دیتا ہے, جو کہ آج میں سمجھتا ہوں ویسٹ کی مثال پتہ کیسی ہے. ویسٹ کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو صحرا میں پھر رہا ہے اور پانی کی تلاش میں ہے, لیکن اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں یہ چیز پڑی ہے نا یہ پانی کہتے ہیں اس کو. He doesn't even know that this is water. بٹ جس طرح وہ بندہ اگر اس کو پانی رکھ دیا جائے, بندہ صحرا میں آج سے پہلے اس کو پانی کا نہیں پتا تھا, جب اس کے سامنے پانی کی بوٹل آتی ہے وہ یعنی بے ساختہ طور پر نا لپک پڑتا ہے اور اس کو پینا شروع کر دیتا ہے, because he's thirsty for something. I think the West right now is thirsty for Islam like that. They don't even realize that Islam is the way of life that will quench their thirst. They don't even realize that. اسی لیے Islam is the fastest growing religion there. Why? بیکاز ان کو جب اسلام پتہ چلتا ہے نا تو کہتے ہیں یار دس از دا سولوشن ٹو آر پرابلمس, یہی تو سولوشن ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی عقل سمجھ دے کہ ہم اس میسج کو ان تک اچھے طریقے سے پہنچا سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے اور اس بہت ہی اہم ڈسکشن کا حصہ بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کے لیے آپ ساروں کو جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ہمیں جو ہمارے جو ہے نا پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ایک ہوم ورک دے رہا ہوں آپ کو, گو آؤٹ اینڈ ہیو آئس کریم رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے پلیز. یہ آپ پہ اس وقت واجب ہو چکا ہے کہ جا کے آئس کریم کھائیں, ملک شیک پئیں, اورنج جوس پی لیں, اورنج جوس خیر سیزن ختم ہو گیا, سیب کا جوس پئیں, ریلیکس ہوں,
ٹیک اے ڈیپ بریتھ, سٹ ود یور فیملی, کیونکہ یہ شو ہیوی تھا, میرے لیے بھی ہیوی تھا, میں بھی انشاءاللہ یہی کروں گا. آج آئس کریم کھانا مسٹ ہو چکا ہے سر, ٹھیک ہے. اینڈ اسپینڈ ٹائم ود یور فیملی, اسپینڈ ٹائم ود یور کڈز, یور ینگر سبلنگس, اینڈ ڈی ٹاکس یور سیلف. اور شکر کریں کہ آپ کے پاس اسلام, شکر کریں کہ اسلام ہے, شکر کریں کہ فیملی ہے, شکر کریں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا یہ سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ گائز فار بینگ ہیئر. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی تھی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلوز اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو like, subscribe and hit the bell icon, not just of this channel but also ہمارا ایک نیا چینل ابھی لانچ ہوا ہے, مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کے نام سے ایک چینل لانچ ہوا ہے, جس پہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہیں یہ ساری اس چینل پہ جا رہی ہیں. اینڈ وی وانٹ کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو شو ہے اس کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے, اور ہماری یہ جو لمبی لمبی پوڈ کاسٹ ہیں ساری وہاں جا کریں گی. سو دوز آف یو ہو وانٹ ٹو بنج واچ سم آف دیز پوڈ کاسٹ, یو کین ہیڈ اوور ٹو مولوی ود این ایٹیٹیوڈ یوٹیوب چینل. اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو وزٹ YC shop on Instagram if you want to buy cool stuff like this in the back and stuff like this, and t-shirts inshallah جو آنے والی ہیں, تو do subscribe to that inshallah. وہاں پہ آپ بہت امیزنگ ہماری مرچنڈائز بھی لے سکتے ہیں. سو انشاءاللہ امید ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو مرچنڈائز ملے گی, اس کے بعد پھر ہماری قسمت میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے کام اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.